بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست ایمن ظہیر، آپ کو وائس آف ایما پہ خوش آمدید۔ تو ہم ناول پڑھ رہے تھے، ناول ہم لوگ ریڈ کر رہے تھے عشق باز بائے فروا خالد کا۔ ایپیسوڈ 4 میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، 4 نہیں 5۔ تو ایپیسوڈ 6 میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں۔ ہوپس آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ تو سب سے پہلے تو میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسفرہ کو ہاسپٹل سے بہت چھٹیاں لے چکی تھی، اس لیے کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد وہ ہاسپٹل کے لیے نکل آئی تھی۔ اس نے اس پورے عرصے میں اپنی ماں اور بھابھی کے انداز میں ایک بے چینی سے دیکھی تھی، جیسے وہ اسے کچھ چھپا رہی ہوں۔ اس نے ایک دو بار پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ لوگ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی اسے مطمئن کر گئی تھی۔ وہ بہت سکون کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی۔ اب یہاں نہ تو شمشیر تھا، نہ ہی عفان کی وجہ سے زی کے نامی کالا سایہ اس کے سر پر موجود تھا، مگر اس کا دل بوجھل سا ہو رہا تھا، جس کی وجہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ راؤنڈ لے کر آئی تھی، کرسی کی پشت سے سر ٹکائے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ زکی نے اس کی پرسکون زندگی میں جو ہلچل مچا دی تھی، اس کا دل ابھی تک سنبھل نہیں پایا تھا۔ وہ ابھی پھر سے اس شخص نے جو ڈیمانڈ کرنے کے ساتھ دھمکی دی تھی، ایزل کا خوف کم ہی نہیں ہوا تھا۔ انم دروازہ لاک کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہی ہو؟ انم کی نگاہیں اس کے دلکش نقوش پر جمی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں چھایا خوف وہ ایک نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسفرہ دھیرے سے مسکرائی تھی جب اسی لمحے اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ انجان نمبر دیکھ کچھ سوچتی اس نے کال پک کر لی تھی، مگر دوسری جانب سے اسے جو بتایا گیا تھا، مسفرہ کی رنگت ایک دم سے زرد ہو گئی تھی۔ کیا؟ کون ہو تم؟ کہاں ہے میری ماں اور بھابھی؟ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتی باہیں کی جانب آگئی تھی۔ مسفرہ کیا ہوا ہے؟ انم اسے پکارتی رہ گئی تھی، مگر مسفرہ کو تو ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اگر اپنی ماں اور بھابھی کی زندگی چاہتی ہو تو انہیں کورٹ میں پیش ہونے سے روک دو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ شخص اسے دھمکی دیتا فون بند کر گیا تھا۔ مسفرہ کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ صابر انکل کی ٹیکسی میں بیٹھتی وہ جلدی سے کورٹ کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے باری باری امینا بیگم اور بسمہ کا نمبر ڈائل کیا تھا، مگر دونوں ہی اس کی کال پک نہیں کر رہی تھی۔ مسفرہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی کورٹ کے انٹرسٹ میں داخل ہوئی، اس کے ساتھ سے ایک سیاہ گاڑی تیزی سے گزری تھی۔ مسفرہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تھی جہاں سعد کو وکیل کے ساتھ کھڑے روتے دیکھ اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ امی اور بھابھی کہاں ہیں؟ وکیل کے پاس وہ آتی وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ وہ لوگ اس سے کیا چھپا رہی تھی۔ انہیں اسے بتائے بغیر پھر سے ان لوگوں پر کیس کر دیا تھا، جس کی پیشی نے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ امینا بیگم اپنی یتیم پوتے کا حق ان ظالموں کو مارنے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اچھے وکیل مل جانے کے بعد انہوں نے دوبارہ کیس کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پیشے سے پہلے ان دونوں کا اغوا کر لیا گیا تھا۔ روتے ہوئے سعد کو اپنے ساتھ لگاتے وہ بھی رو دی تھی۔ انہیں پچھلے ایک ہفتے سے دھمکیاں مل رہی تھی۔ ہمارا کیس بہت مضبوط تھا، آج کی پیشی کے بعد ان لوگوں نے بے نقاب ہو جانا تھا اور فیکٹری آپ لوگوں کو واپس مل جانی تھی۔ اسی خوف سے ان لوگوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی انہیں بچانے کی، مگر وہ بہت خطرناک لوگ تھے۔ وہاں آس پاس تماشا دیکھنے کی خاطر بہت سے لوگ جمع تھے، مگر کسی نے اس کی ماں اور بھابھی کی مدد نہیں کی تھی۔ مسفرہ سعد کو اپنے سینے میں بیچتے اپنے دل میں اٹھتے درد کو دبانے کی کوشش کرتی اپنی سسکیوں کو روکے ہوئے تھی۔ آپ کو پورا یقین ہے کہ انہی لوگوں نے یہ حرکت کی ہے؟ مسفرہ کے ساتھ گزشتہ دنوں جو کچھ ہو چکا تھا، اسے ابھی بھی کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ یہ حرکت کہیں زیکے نے نہ کی ہو۔ مجھے پورا یقین ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی ایک بار آپ کی فیملی پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ان سے پیسے چھیننے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت دھمکیاں دی ہیں کہ میں اس کیس سے ہٹ جاؤں۔ وکیل صاحب کے بتانے کے بعد اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ مسفرہ کی حالت اس وقت بہت قابل رحم تھی۔ ایک مصیبت ہٹتی تھی تو دوسری آ کھڑی ہوتی تھی۔ کیا آپ میرے ساتھ ان کے خلاف رپورٹ درج کروانے آئیں گے؟ مسفرہ نے مدد طلب نظروں سے وکیل کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے ہی اسے اچھا خاصا ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، پہلے ہی بہت دھمکیاں مل چکی ہیں مجھے۔ میرے سوا میرے بچوں کا کوئی نہیں ہے، میں اس دشمنی میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وکیل شرمندہ لہجے میں معذرت کرتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ کسی قسم کی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہی تھی جو دوسروں کی مدد کرنے میں مصیبت میں کود پڑتی تھی۔
यहाँ बाकी सब ऐसे ही थे, बेहिस। मुस्फिरा ने मुजम्मिल को कॉल की थी। वो बिल्कुल अकेली थी। इस वक्त उसे किसी के सहारे की अशद ज़रूरत थी, मगर मुजम्मिल ने उसकी कॉल पिक करते इतनी बड़ी बात पर भी कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया था। मैं तंग आ चुका हूँ तुम लोगों के मसाइल सुन सुन के। जब पता है कि वो लोग इतने ख़तरनाक हैं तो उन दोनों को ऐसी बेवकूफ़ी करने की क्या ज़रूरत थी। मेहरबानी होगी तुम्हारी फाइज़ा को ऐसी कोई बात मत बताना। पहले ही तुम लोगों की वजह से मैं अपना एक बच्चा खो चुका हूँ। अब मज़ीद इसे किसी किस्म की टेंशन देकर मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुजम्मिल का लहजा इंतहाई तौहीनामेज़ था। मुस्फिरा का ची जो मुस्फिरा का दिल चीर कर रख गया था। इस वक्त वो बेबसी और अजियत की इंतहा पर थी। साथ को लिए वो पुलिस स्टेशन आ गई थी, ये जानते हुए भी कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। देखे बीबी, ज़मान तारिक एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है। हम उनके खिलाफ ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते जो ज़बानी कलामी हो। अगर कोर्ट के बाहर से इतने सारे लोगों के सामने उन दोनों को अगवा किया गया है तो किसी ने तो देखा होगा। कोई सबूत, कोई गवाह लेकर आए, फिर हम रिपोर्ट लिखेंगे। नहीं तो फिर 24 घंटे पूरे होने का इंतज़ार करें, इसके बाद ही कुछ कर सकते हैं हम। पुलिस इंस्पेक्टर का लहजा इंतहाई हद तक आमेज़ था। मुस्फिरा ने उनकी बहुत मन्नतें की थी, मगर उन लोगों को रहम नहीं आया था। अल्लाह जी, मैं क्या करूं, मेरी मदद करें। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते उसने आसमान की जानिब निगाहें उठाते अपने रब को पुकारा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इज़ल को इस वक्त इतनी नींद आई हुई थी कि खाने से इनकार करती वो सो गई थी। अब उसकी आंख खुली थी। रात के 12 बज रहे थे। उसकी आंख भूख की वजह से खुल गई थी। अब टाइम देखकर वो कमरे में ही बैठी हुई थी। फैसला नहीं कर पा रही थी कि बाहर जाए या नहीं। जब भूख के हाथों मजबूर होती वो बाहर निकल आई थी। उसे रास्तों का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। स्नोबर उसे जिस रास्ते से रूम में लाई थी उसी के मुताबिक रास्तों का तयन करती वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई थी। इस महल की रोशनियाँ बिल्कुल मद्धम की गई थी। नीम तारीकी में वो इधर उधर निगाहें दौड़ाती मुतलाशी निगाहों से किचन को ढूंढ रही थी। किचन कहाँ है? गलत रास्तों से भटकती वो एक दरवाजे से निकली ही थी जब अचानक से कोई उसी दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। इज़ल बर वक्त अपने कदमों को ना रोक पाते मुकाबिल के फौलादी सीने से बुरी तरह टकरा गई थी। वो गिरने को थी जब वो दो मजबूत बाहों ने उसे थामते अपने मजबूत हिसार में कैद किया था। खौफ के आले में उसके लबों से बेख्तियार चीख बरामद हुई थी, जिसे ज़्यादा दूर जाने देने के से पहले ही उसके नाजुक लबों के ऊपर आ ठहरी थी। मजबूत हथेली ने दबा दिया था। अल्लाह जी, मैं क्या करूं, मेरी मदद करें। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते उसने आसमान की तरफ निगाहें उठाते अपने रब को पुकारा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जब अचानक से उसे शमशीर का ख्याल आया था। वो शख्स उसकी मदद कर सकता था। मुस्फिरा ने जल्दी से उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट से हटाते उसे कॉल मिलाई थी, मगर बहुत बार की कोशिश के बाद भी उसकी कॉल पिक नहीं की गई थी। मुस्फिरा का दिल बैठा जा रहा था। उसकी बीमार माँ और जवान भाभी उन लोगों के कब्ज़े में थी। न जाने उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा था। शमशेर ने कॉल ही पिक नहीं की थी। जब कुछ सेकंड बाद मुस्फिरा को एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी थी। उसे लगा था शायद शमशेर हो, इसलिए इसने जल्दी से कॉल पिक कर ली थी, मगर दूसरी जानिब से जो अल्फाज उसे सुनाई दिए थे, मुस्फिरा को अपनी हस्ती फना होती महसूस हुई थी। तुम्हारी माँ और भाभी नहीं मान रही हमारी बात। फैक्ट्री हमारे नाम पर करने को तैयार ही नहीं है। इन्हें ना तो अपनी ज़िंदगी प्यारी है और ना ही इज्जत। बहुत वार्न किया था हमने, मगर हमारी नहीं सुनी उन लोगों ने। अब तुम्हें भी वार्न कर लें कि कहीं भी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो इन लोगों के टुकड़े भी नहीं पहचान पाओगी। वो शख्स खबासत से बात करता मुस्फिरा को हिला कर रख गया था। प्लीज़ उन्हें कुछ मत कहना। मुस्फिरा भी बोल ही रही थी जब कॉल काट दी गई थी, तो इसका मतलब था कि वो लोग इस पर भी नज़र रखे हुए थे। मुस्फिरा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इससे दोबारा शमशेर को कॉल की, जो अब की बार भी पिक नहीं की गई थी। उसके पास अब एक ही हल था। इसने कभी नहीं सोचा था कि वो मदद के लिए उस इंसान के पास जाएगी। उसने कांपते हाथों के साथ कॉल लॉग में मौजूद गुलाब खान का नंबर डायल किया, जो उसकी पहले कॉल पर ही पिक कर लिया गया था। तुम्हारे बॉस से बात करनी है। गुलाब खान उसके कॉल पर अपनी जगह हैरान था। जीके ने उस लड़की को इतने आराम से भेज दिया था और उसके घर के बाहर से अपने लोगों का पहरा भी हटा दिया था। अब फिर से इस लड़के को कॉल करना अब उसकी समझ से बाहर था। बॉस बिजी हैं अभी। गुलाब खान में सब लोगों को ये लड़की पसंद नहीं थी, जो इनके बॉस की इज्जत नहीं करती थी, बल्कि जितना हो सकता था उसके खिलाफ जाती थी। देखो, मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ, मुझे मदद चाहिए उसे, मेरी बात करवा दो। मुस्फिरा को अपनी बेबसी पर रोना आया था। क्यों थी वो इतनी कमज़ोर? उसके कानून नाफिज करने वाले इदारे उसे इंसाफ क्यों नहीं दे रहे थे? उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? जब दिन की रोशनी में इतने सारे लोगों के सामने उसकी माँ और भाभी को अगवा किया गया था। गुलाब खान ने उसकी बात सुनते अंदर अपनी किसी अहम मीटिंग में बैठे जीके को उसकी फ़ोन की इतला दे दी, जो सुनते जीके मीटिंग से उठता बाहर आ गया था।
वहाँ बैठे लोगों समेत गुलाब खान भी बेहद हैरान था। ये बहुत अहम मीटिंग थी जिसे किसी के लिए भी इसने कभी नहीं छोड़ा था। बोलो डॉक्टर। सिगरेट सुलगाते हुए अपने मखसूस संगीन लहजे में बोलता मुस्फिरा को मज़ीद खौफज़दा कर गया था। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुस्फिरा ने ये अल्फाज कैसे अदा किए थे ये वही जानती थी। गुलाब खान लेने आ रहा है तुम्हें, यहाँ आ जाओ, बैठ कर बात करते हैं। स्पीकर से उसकी हिचकियाँ वाज़ेह सुनाई दे रही थी। जीके ने सिगरेट का गहरा कश लेते धुआं बाई छोड़ा था। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो लोग मेरी अम्मी और भाभी के साथ कुछ गलत ना कर दें। मुस्फिरा उस शख्स के आगे अपनी तकलीफ बयान कर रही थी जब दूसरी जानिब से कॉल काट दी गई थी। मैं जानती थी ये शख्स मेरी मदद नहीं करेगा। वो तो वैसे भी मेरा दुश्मन है। इसे तो खुशी होगी मुझे मुसीबत में देकर। मुस्फिरा को कॉल बंद किए अभी थोड़ा सा टाइम ही भी नहीं गुजरा था, वो साथ को लिए पैदल चलती पुलिस स्टेशन से आगे निकल आई थी जब एक स्याह गाड़ी उनके करीब आ रुकी थी, जिसमें निकलते निगाह पोश अफराद उसके लिए दरवाज़ा खोल गए थे। बहुत से बेजाय ये हुलिये वो पहचानती थी। कुछ सेकंड खड़े रहकर सोचने के बाद वो गाड़ी में बैठ गई थी। उसके कानों में बार बार उस शख्स के अल्फाज गूंज रहे थे। हर बार आराम से मेरी बात नहीं मानती और फिर बाद में दोहरे खसारे के साथ मेरे पास ही आना पड़ता है तुम्हें। बहुत जल्द खुद तुम मेरे पास आओगी, मगर याद रखना तब निकाह की शराइत ये नहीं होंगी। वारिस की डिमांड के साथ अगर मेरी मज़ीद डिमांड बढ़ गई तो तुम्हारी ये नाजुक जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी डॉक्टर। मुस्फिरा का दिल बैठा जा रहा था। वो अच्छे से जानती थी ये शख्स उसके सामने क्या डिमांड रखने वाला था। गलत रास्तों से भटकती वो एक दरवाजे से निकली थी जब अचानक से कोई उसी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। इज़ल बर वक्त अपने कदमों को ना रोक पाते मुकाबिल के फौलादी सीने से बुरी तरह टकरा गई थी। वो गिरने को थी जब दो मजबूत बाहों ने उसे थामते अपने मजबूत हिसार में कैद किया था। खौफ के आलम में उसके लबों से बेख्तियार चीख बरामद हुई थी, जिसे ज़्यादा दूर जाने देने से पहले ही उसके नाजुक लबों के ऊपर आ ठहरी थी। मजबूत हथेली की में ने दबा दिया था। रात के इस पहर क्या करती फिरी हो तुम? सर्दो सपाट अल्फाज उसके कानों से टकराई थी। इज़ल अब ये आवाज़ लाखों में पहचानती थी। उसने खौफ से बंद की गई आंखों को फ़ौरन से खोल दिया था, जो अभी भी उसके गदाज लबों पर अपनी हथेली जमाए उसे अपनी बाहों के हिसार में लिए खड़ा था। इज़ल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरती उसके सीने पर अपना नाजुक हथेलियों का दबाव डालती उसे खुद से दूर धकेल गई थी। आर्यान भी फ़ौरन से उसके लबों से हाथ हटाता उसे अपनी हिसार से आज़ाद कर गया था। क्या कर रही थी यहाँ? उसकी गहरी निगाहें ईज़ल की मोहनी सूरत पर जमी हुई थी। मुझे भूख लगी थी। चेहरा झुकाए वो मुजरमों की तरह बोलती। चंद सेकंड्स के लिए आर्यान के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। तुम्हारा सोने और खाने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं है क्या? वो खफगी से उसे घूरता मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा था। आप प्लीज़ मेरी वजह से किसी को डिस्टर्ब मत करें। मुझे किचन का रास्ता बता दें, मैं खुद ले लूँगी। मुसरा को रात के इस पहर किसी को अपनी वजह से डिस्टर्ब किया जाना गवारा नहीं था। आर्या ने गहरी सया निगाहों से उसकी जानिब देखा था, जो अभी भी उसी सयाले आवाज़ में मलबूस थी। वो अपने साथ कोई और ड्रेस नहीं लाई थी। हसीन बालों की लटें उसके चेहरे के गिर्द बिखेरती उसे मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। उसे अपने पीछे आने का कहता किचन की सिमत बढ़ गया था। इज़ल की निगाहें उसकी चौड़ी पुश्त पर थी। वो इस वक्त ब्लैक ट्राउज़र शर्ट में मलबूस अपने कसरती वजूद के साथ रक्से हुलिये में भी बहुत खूबरू लग रहा था। इज़ल ने उसे पहली बार ऐसे हुलिये में देखा था। ये शख्स हर रूप में ही बेमिसाल था। इज़ल ने फ़ौरन से अपनी निगाहों का ज़ाविया बदल दिया था। ये मगरूर और घमंडी इंसान अगर इसकी नज़रें खुद पर जमी देख लेता तो कोई नया इल्ज़ाम आयद कर सकता था। किचन में दाखिल होते वो एक जानिब दीवार से टेक लगाए खड़ा होता मोबाइल पर मसरूफ़ हो चुका था। वहाँ डिनर का खाना अभी भी मौजूद था। इज़ल खाना गर्म करने के साथ अपने लिए चाय भी बनाने लगी थी। उसको रात को चाय पीने की आदत थी। एक दो बार कनखियों से उसने आर्यन की जानिब भी देखा था। उसे समझ नहीं आती थी कि ये शख्स हर वक्त मैसेज पर किससे बात करता है, क्या फिल्ज़ा मलिक से या उस रेहाम से। वो सोच कर रह जाती थी, मगर इस बात का कोई जवाब नहीं था उसके पास। ओवन से खाना निकालते उसने एक बार फिर से उसकी जानिब देखा था, मगर अगले ही लम्हे घबराहट के आलम में उसके हाथों से खाना छूटते छूटते बचा था। वो अब फ़ोन पॉकेट में रखे सीने पे बाजू बांधे अपनी स्याह मकनातीसी निगाहों से उसे ही देख रहा था। इज़ल की धड़कनें एकदम से तेज़ हुई थी। इससे पहले इस शख्स का मोबाइल पर लगे रहना अजीब लग रहा था, और अब इसकी तवज्जो पूरी तरह से अपनी जानिब मबज़ूल देख वो बुखलाहट का शिकार हो रही थी। उसके हाथ से चीज़ें छूटते छूटते बच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स उसे ऐसे क्यों देख रहा था, जबकि वो तो उसकी जानिब एक निगाह गलत डालना भी पसंद नहीं करता था। आप चाय पियेंगे? उसका ध्यान खुद पर से हटाने की खातिर उसने गर्दन हल्की सी मोड़ते उसे मुखातिब किया था, जब उसकी स्याह आंखों से अपनी सुरमई कांच टकराने पर ईज़ल का दिल ज़ोर से धड़का था। वो यकटक उसे घूरे जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास ठहरा हुआ था। ईज़ल की घबराहट में
इजाफा हुआ था। मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, वो बना कर दो मुझे। आहंग महसूस तहमकाना लहजा और मकरूर लहजे में उसे हुक्म सादर कर दिया था। इज़ल निगाहें उठाकर उसे घूर भी नहीं सकती थी। ये शख्स उसे अपनी नौकरानी ही समझता था। उसकी गर्म निगाहों के तपश पर फजल होते मक में अपनी चाय उंडेलती इज़ल के हाथ से चाय छलक गई थी। इसकी दो उंगलियां गर्म चाय से बुरी तरह झुलस गई थी। लबों से बेख्तियार सिसकारी निकली थी। इसे पहले ही पता था ये शख्स उसे जिस तरह बुरी तरह घूर रहा था उसके साथ ऐसा होने वाला था। तुमसे कोई काम ढंग से भी होता है क्या? वो फ़ौरन से उसके करीब आता उसका हाथ थाम गया था। इज़ल ने निगाहें उठाकर उसके जानिब देखा था, जिसके चेहरे पर एकदम से करख्तगी भरे तासुरात आ ठहरे थे। मैं ठीक हूँ सर, ये बहुत मामूली सी चोट है। इसने शख्स की गिरफ्त से अपना हाथ खींचना चाहा था, मगर आर्यन की उठती सुर्ख निगाहों पर वो अपनी जगह साक़ित हुई थी। क्या इस शख्स की आंखों में उसके लिए फ़िक्र थी? नहीं, वो इसे नापसंद करता था। वो इसके लिए फ़िक्रमंद हो ही नहीं सकता था। इज़्ज़त ने फ़ौरन से अपना सर झटका, जबकि निगाहें बार-बार भटक कर उसके मज़बूत हाथ में कैद अपने हाथ की जानिब जा रही थी। इसने अब की बार अपना हाथ नहीं खींचा था। आर्यन उसे कुर्सी पर बैठने का कहता, रेक से क्रीम निकालता उसके मुकाबले आ बैठा था। इज़्ज़त ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। वो मगरूर और घमंडी इंसान बहुत शानदार शख्सियत का मालिक था। अपने घर वालों के लिए आज उसकी मोहब्बत का अंदाज देख इज़्ज़त को अच्छा लगा था। वो सिर्फ अपने लोगों को अहमियत देता था। अपने घर वालों के सिवा बाकी लोग उसके लिए कोई मानी नहीं रखते थे। इज़्ज़त बेखुदी के आलम में उसे तके गई थी। हाथ की जलन अब महसूस ही नहीं हो रही थी। वो नरमी भरे अंदाज में उसके ज़ख्मों पर मरहम रख रहा था। इज़्ज़त को समझ नहीं आ रहा था कि इसका दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है। मुस्फिरा साद को लिए गाड़ी से उतरी थी। ये वो जगह नहीं थी जहाँ उसे पहले ले जाया गया था। ये भी कोई बहुत खूबसूरत बंगला था, जिसके चारों जानिब सख्त सिक्योरिटी मौजूद थी। उसे ड्राइंग रूम में बिठाया गया था। करीब आती भारी कदमों की आवाज़ पर उसके साथ का बाजू मजबूती से थाम लिया था। उस शख्स के अंदर आते ही चारों जानिब खुशबुएं बिखर गई थी। मुस्फिरा ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब नहीं देखा था, जबकि साथ को डरा सहमा बैठा हुआ था। उसकी नज़र जैसे ही जीके पे पड़ी, वो एकदम से उसका चेहरा खिल उठा था। आहत अंकल! वो मुस्फिरा को छोड़ता बाकजीके से चिमट गया था। मुस्फिरा ने अपनी पुठियाँ बीच ली थी। कैसा है मेरा बेटा? उसे बाहों से उठाते वो बहुत मोहब्बत के साथ साथ का माथा चूम गया था, जबकि इसके तर्ज तखातुब पर मुस्फिरा ने अपनी मुठ्ठियाँ बेच ली थी। अगर उसका बस चलता तो अपने भतीजे को इस शख्स के साय से भी दूर रखती। अंकल, वो लोग मेरी मामा और दादो को ले गए हैं, आप हमारी मदद करेंगे? वो मासूम सा बच्चा जो बुरी तरह से सहम गया था, इस वक्त जिस बेखौफी और यकीन के साथ जीके से मुखातिब हुआ था, मुस्फिरा का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। इस मुआशरे में सरवाइव करने के लिए एक मजबूत मर्द का साथ होना बहुत ज़रूरी था। वो यही समझती थी कि वो अकेली अपनी माँ और भाभी का सहारा बनकर उन्हें हर मुश्किल से बचाएगी, लेकिन आज वो इस सब में बहुत बुरी तरह नाकाम होकर हारी हुई बैठी थी। उसे कभी अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द की ख्वाहिश नहीं की थी, जीके जैसे मर्द की तो बिल्कुल भी नहीं। आई प्रॉमिस, अब आप घर जाओगे तो आपकी मामा और दादो वहाँ मौजूद होंगी। आपने परेशान नहीं होना। जाओ गुलाब खान के साथ, वो आपको आपके नए गिफ्ट दिखाता है। उसे प्यार से बचकारते वो साथ को गुलाब खान के हवाले कर गया था। मुस्फिरा अब भी कुछ नहीं बोली थी। वो बिल्कुल बेबस थी। साथ के साथ नरमी से बात करता ये शख्स उसे कहीं से भी वो वहशी दरिंदा नहीं लगा था, मगर वो बहुत अच्छे से जानती थी कि ये इस शख्स का सिर्फ दोगलापन था। साधु गुलाब खान के जाते ही वो अब उसकी जानिब पलटा था। उसके कुछ फासले पर उसी सोफे पर बैठा वो अपना पसंदीदा शुगल शुरू कर चुका था। वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता था। तुम फ़ोन पर कोई मदद मांग रही थी गालिबन? उस शख्स का लहजा सरसराता हुआ था, जो सुनकर कहीं से नहीं लगा था कि ये अभी कुछ देर पहले वाला इंसान ही था। मेरी अम्मी और भाभी मेरी कुल कायनात हैं, प्लीज़ उन्हें वापस ला दो। तुम मुझे जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। वो लोग उन्हें नुकसान पहुँचा देंगे। मुस्फिरा की निगाहें झुकी हुई थी, आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत बह रही थी। तुम मुझे मेरी कुल कायनात लौटा दो, मैं तुम्हें तुम्हारी लौटा दूंगा। उसके बहुत करीब झुकते हुए उसके वजूद से उठती दिलफरीब महक को अपनी सांसों में उतारता मुस्फिरा को साकित कर गया था। उसने लरजती पलकें उठाकर उसकी जानिब देखा था, जिसका चेहरा उसके बेपनाह करीब था। उसके वजीहा नकूश इस वक्त पुरस्रारियत लिए मुस्फिरा की धड़कनों को तेज़ कर रहे थे। मजाक कर रहा हूँ। अगले ही लम्हे शख्स की आंखों में खून उतर आया था। बस ऐसे ही नफरत करती रहना मुझसे, तभी बन पाएगी हम दोनों की। मुझे किसी भी औरत की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना सख्त नागवार गुजरता है। तुम्हें शायद मेरी बात याद होगी। मुझे वायरस चाहिए तुमसे।
مجھ سے نکاح کر لو، اب کی بار میری ڈیمانڈ پہلی جیسی نہیں ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری اس فیملی کو نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد کوئی میری نگاہ سے بھی نہیں دیکھ پائے گا، نہ میں انہیں کچھ کہوں گا۔ اس کے بعد ساری ڈیلنگز ہم دونوں کے بیچ ہوں گی۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونتا اپنی جلتی آنکھوں سے اس کی صورت کو اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ مجھ سے اپنی مٹھیاں سختی سے میچ گئی تھی۔ میں تمہاری تمام شرائط ماننے کو تیار ہوں، مگر تم یہ نکاح میری فیملی کے سامنے کرو گے مجھ سے۔ مسرا کے دماغ میں ابھی بھی کچھ چل رہا تھا، شاید خود کو بچانے کی ایک آخری دم توڑتی کوشش۔ اس لڑکی کی اس ہوشیاری پر زیکے کے لبوں پر دل جلاتی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ایک نکاح اب ہوگا اور ایک نکاح تمہاری فیملی کے سامنے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ شاہانہ انداز میں بولتا اس پر احسان عظیم کر گیا تھا۔ مصر اپنی لب کاٹتی ضبط کی انتہا پر تھی۔ اس شخص کی بات ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا جب کچھ دیر میں وہ نکاح نامے پر سائن کرتی اسے اپنے آنسوں سے بھگو گئی تھی۔ زاویار عہد کا مال نام اس کے سامنے جگمگا رہا تھا۔ وہ اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اس کے اصل نام سے بھی ابھی ابھی واقف ہوئی تھی۔ وہ ایک درندہ تھا جو نہ جانے کتنی معصوم جانوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ موت کی گھاٹ اتار چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ نکاح نامے پر نہیں بلکہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہی ہو۔ اسے آج شدت سے ان سب لوگوں کے خوف کا اندازہ ہوا تھا جو سب ہاسپٹل کے بیچوں بیچ پڑے اس شخص کے بہتے خون کو دیکھتے اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں تھے، کیونکہ ان سب کو ہی اپنی جان عزیز تھی۔ مسفرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص سے ہوئی ملاقات آج اس کے لیے نعمت کا باعث تھی یا آنے والی زندگی کو دوہرے عذاب میں دھکیلنے کی۔ آج اس نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا تھا مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ مدد کی بھی تھی تو اس شخص نے جس سے وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ عزت نے بے خودی کے عالم میں اسے تکے گئی تھی۔ ہاتھ کی جلن اب محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی اور نرمی بھرے انداز میں اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ عزت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل اتنی زور سے کیوں دھڑک رہا ہے۔ آریان خانزادہ اس کے زخموں پر اتنی نرمی سے مرہم رکھ رہا تھا، یہ منظر کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کی چوڑی کشادہ پیشانی پر سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے، کھڑی مغرور ناک و نابی لب اور ہم کو ہمیشہ سے سختی سے پیوست کیے بس غصہ کرنے کو تیار رہتے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں دنیا کو فتح کر لینے کا عزم واضح دکھائی دیتا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک بہت ہی شاندار مرد تھا جسے دیکھ کر اگر لڑکی اپنا دل ہار بیٹھتی تھی تو ایسا ہونا بنتا بھی تھا۔ وہ کامیاب بزنس مین، ایک بہت ہی ذہین انسان تھا، اسی خاطر دنیا اس کے دشمنوں سے بھی بھری ہوئی تھی۔ عزت کو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے دل میں شخص کی خوبیاں گنواتی نہ جانے کتنے ہی لمحے بنا پلکیں جھپکائے یک ٹک اسے تکے گئی تھی، جو اس کی اداس انگلیوں پر مرہم لگا کر اب اپنی سیاہ آنکھوں کو اس کی جانب موڑ گیا تھا۔ عزت ایک دم سے گڑبڑا گئی تھی، اسے فوراً سے نگاہوں کو جھکا لیا تھا مگر وہ شخص اس کی چوڑی پکڑ چکا تھا۔ مجھے بے وقت سونے والے لوگ پسند نہیں ہیں، نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ اس کو سرد نگاہوں سے گھورتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کو تو میں پوری کی پوری ہی ناپسند ہوں، اور ویسے بھی سیکرٹری ہوں، آپ کی بیوی نہیں جو آپ کی خاطر اپنی عادات بدلوں۔ اس کی چوڑی پشت کو گھورتی دل ہی دل میں اسے جواب دیتی وہ خفگی سے اٹھی تھی جب اسی لمحے آریان خانزادہ ٹرے اٹھائے اس کی جانب بڑھا تھا۔ عزت کا منہ بے اختیاری کے عالم میں کھل گیا تھا۔ وہ شخص اس کے لیے کھانا لا رہا تھا۔ عزت واپس اپنی کرسی پر ٹک گئی تھی۔ کھانا کھا لو، میں باہر ہی ہوں۔ اس کے سامنے کھانا رکھتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ اچھے سے سمجھتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے سامنے کھانا نہیں کھا پائے گی۔ عزت ابھی تک ہونکوں کی طرح بیٹھی وہ اسے وہاں سے زیادہ دیکھ رہی تھی۔ اس مغرور انسان نے اسے کھانا لا کر دیا تھا، اس بات پر عزت رفیق کو یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ مسفرہ نے بھیگتی آنکھوں سے اس شخص کی جانب دیکھا جو ویسے ہی سخت نگاہوں اور کرختگی بھرے تاثرات کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کرتا اس پر اس سے بھی زیادہ اختیار حاصل کر گیا تھا۔ مسفرہ جانتی تھی اس شخص نے صرف اسے سزا دینے کی خاطر یہ سب کیا تھا، اب آگے وہ اس کی زندگی مزید دھوبر کرنے والا تھا۔ نکاح ہوتے ہی اس نے اپنی بھوری کنجی نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ خوف کی سرد لہر مسفرہ کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب لوگ وہاں سے نکل گئے تھے۔ مسفرہ اپنی جگہ جمی بیٹھی ہوئی تھی، زیکے اس کے سامنے ہی بڑا جمان تھا۔ بلیک کلر کے لباس میں ملبوس وہ بہت زیادہ پرکشش اور وجیحہ لگ رہا تھا۔ مسفرہ نے اسے ہمیشہ اسی لباس میں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ پٹھان ہو۔ غصے کی وجہ سے اس کی رنگت مزید لال ہو جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی بہت خوبصورت تھا، جبکہ گھنی مونچھوں تلے موجود سیاہی مائل اور نابی لب بھی سے وہ پھر سے کسی پر دھاڑ رہا تھا۔ زبان طارق اگلے 30 منٹ میں میرے سامنے ہونا چاہیے۔ ان خواتین کو بحفاظت ان کے گھر پہنچا دو۔ مسفرہ خاموشی سے اس کی جانب تکے جا رہی تھی۔
उस शख्स के चेहरे पर सख्त तासुरात छाए हुए थे। वो लोग ठीक तो है ना? उसे जैसे ही कॉल बंद की मुस्फिरा ने अनजाने खौफ के ज़ेर असर पूछा था। जीके ने उस कांपती आवाज़ पर अपनी पूरी आंखें उसके नाजुक वजूद पर गाड़ दी थी। मस्टर्ड कलर के लिबास में वो अपने आंसू से भीगी लड़की अब उसकी बीवी थी। जीके की आंखों का रंग मज़ीद सुर्ख हुआ था। उसने हमेशा यही कहा था कि वो कभी किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेगा, कभी अपनी बाप वाली गलती नहीं दोहराएगा। मगर वो ये गलती कर चुका था, बल्कि नहीं, इससे ये गलती करवाई गई थी। वो कितने ही लम्हे उसे तके गया था। उसकी निगाहों का फोकस वो गुलाबी लब थे जिनकी कपकपाहट बहुत दिलकशी भरी थी। उसे एकदम से वो तारीख रात याद आई जिस पर वो अभी तक खुद को कोस रहा था। उसे अपनी बेख्तियारी पर बहुत ताव आया था। वो जीके था, वो किसी भी मामले में बेख्तियार कैसे हो सकता था? उसे जो किया था वो इस पर हक बजानिब था। बस ये लड़की कुछ नहीं जानती थी। इस वाक़े के बाद एक बात अच्छी हुई थी, डॉक्टर मुस्फिरा बख्शी की आंखों में उसके लिए नफ़रत मज़ीद बढ़ गई थी, जो जीके के लिए सकून का बायस थी। उसकी नफ़रत को देखते उसने निकाह की पेशकश रखी थी, ये जानते हुए भी कि उसे रद्द कर दिया जाएगा। इस लड़की की बहादुरी उसे अट्रैक्ट थी, ये सच था। मुस्फिरा उसकी निगाहों की तपश महसूस करती पहलू बदल कर रह गई थी। वो यहाँ से जाना चाहती थी, मगर अभी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं रखती थी। उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला था, जिस बात पर वो अंदर ही अंदर तप उठी थी। जीकी की नज़रों से सुर्ख पड़ते गालों पर थी। वो गुस्से का शिकार हो रही थी। मुझे मेरी अम्मी और भाभी के बारे में जानना है। उसने अब की बार मुठ्ठियाँ भींचते बहुत मुश्किल से अपने लहजे पर कंट्रोल रखा था। कॉल करके पूछ लो उनसे, वो घर पहुंच चुकी हैं। सिगरेट सुलगाते हुए अपने मखसूस खुरदरे लहजे में बोला था। उसकी बात पर मुस्फिरा ने एक लम्हे की देर किए बगैर मोबाइल उठाते अमीना बेगम को कॉल मिला रही थी। उसकी कॉल फ़ौरन से पिक कर ली गई थी। उसकी आवाज़ सुनते मुस्फिरा की आंखों से एक बार फिर से आंसू बह निकले थे। अम्मी आप ठीक हैं? और भाभी वो ठीक है ना? वो बेकरारी भरे अंदाज में बोली थी। उसने बारी बारी दोनों से बात की थी। वो दोनों बिल्कुल ठीक थी। इससे पहले कि वो घटिया लोग अपने नापाक अज़ाइम के साथ उन्हें नुकसान पहुंचाते, उन्हें वहाँ से निकाल लिया गया था। ये बात सुनते मुस्फिरा ने पहली बार तशक्कुर आमेज़ निगाहें जीके की जानिब उठी थी, जो सिगरेट में घुलता अभी भी उसे ही देख रहा था। मुस्फिरा के देखने पर निगाहों का ज़बरदस्त तसादम हुआ था, जिसके साथ ही मुस्फिरा के पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। उसे फ़ौरन से अपनी निगाहें झुका ली थी। ये शख्स जितना भी बुरा सही, मगर आज वो इस पर बहुत बड़ा एहसान कर गया था। अमीना बेगम और बिस्मा बिल्कुल ठीक थी। उनका कहना था कि ज़मान तारिक ने उन्हें उनकी फैक्ट्री के कागजात भी वापस कर दिए। मुस्फिरा उन्हें जल्दी वापस आने का कहती कॉल काट गई थी। जब उसी लम्हे गुलाब खान किसी शख्स को घसीटते हुए अंदर लाता जीके के कदमों में फेंक गया था। मुस्फिरा की नफरत भरी निगाहें उस शख्स पर उठी थी। ये वही था जिसने उसके भाई की मौत के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। ना सिर्फ उनसे उनकी फैक्ट्री छीन ली थी, बल्कि उनके घर पर घुंटे भेजकर उन्हें बहुत ज़्यादा हरासा करता रहा था। ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ था, ये शख्स एक कब्ज़ा माफिया गैंग चला रहा था, जिसने इन जैसे और भी बहुत सारे मजलूमों की जायदादें ऐसे ही हथियार रखी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि तुम इन्हें जानते हो। अगर मुझे ज़रा सा भी पता होता तो मैं कभी इन्हें तंग ना करता। इन ख़वातीन को बाहिफाज़त उनके घर भेज दिया गया है। उनकी प्रॉपर्टी भी उन्हें वापस कर दी गई है। उस जीके के आगे हाथ जोड़ता गिड़गिड़ाने लगा था। इस शख्स की दहशत से हर शख्स ऐसे ही कांप उठता था, जैसे हालत इस वक्त इस शख्स की हो रही थी। वो जीके के कदमों में घिरा हुआ था। नहीं प्लीज़, इसे माफ़ मत करना। इसने बहुत सारे मजलूमों पर कई जुल्म ढाए हैं। इसका इंजाम इबरतनाक होना चाहिए। इससे सारी जायदाद छीन कर इन लोगों को लौटा दो प्लीज़। न जाने कितने यतीमों का हक खाकर बैठा है ये। वही अल्फाज अदा करते मुस्कुरा भूल चुकी थी कि वो किसके सामने ही बात कर रही है, जिसके ऊपर वो खुद इतने इल्ज़ामात लगाती आई थी। वो शख्स मुस्कुरा की आवाज़ सुनता, हाथ जोड़ता उसकी जानिब मुड़ने ही वाला था, जब जीके ने उसके बालों को अपनी वहशाना गिरफ्त में लेता उसका रुख अपनी जानिब मोड़ गया था। इसे मुस्फिरा को नहीं टिकने दिया था। गुलाब खान, ये हमारा ख़ास मेहमान है, इसे ख़ास जगह पर लेकर जाओ। अब तक जितने भी लोगों की जायदादें छीनी है उन सब का हिसाब लो। उसे लोगों को उनका हक वापस लौटाओ, उसके बाद मैं मुलाकात करूँगा इसे। अगर तुम अपनी ज़ुबान से कुछ ना उगले तो याद रखना, मुझसे हुई मुलाकात के बाद तुम अपनी इसी ज़बान से अपनी मौत मांगोगे। उसे पैर मार कर दूर उछालता वो दहशतनाक लहजे में बोलता। उस शख्स की रूह फना करने के साथ साथ मुस्फिरा को भी खौफज़दा कर गया था। गुलाब खान जल्दी से आता उसे घसीटते हुए वापस ले गया था। वो आर्यान खानज़ादा के साइट पर आ गई थी, जहाँ एक बहुत बड़े प्लाजा की कंस्ट्रक्शन जारी थी। हनान, रेहाम और बाकी टीम के साथ पहले ही वहाँ मौजूद था। उसे आर्यान के साथ देख रेहाम की आंखों में नागवारियत छा गई थी। उसका बहुत दिल था
کہ وہ آریان خانزادہ کے ساتھ سفر کرے، زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کے ساتھ گزارے، مگر وہ اپنی سیکرٹری کو ہر وقت اپنا باڈی گارڈ بنائے پھرتا تھا۔ ریحام کو اس سے کوفت ہونے لگی تھی۔ مسٹر آریان خانزادہ، مجھے آپ کی فیملی سے ملنا تھا، مگر آپ نے ہماری رہائش فارم ہاؤس پہ رکھوا دی، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ریحام آریان کے قریب آتے نروٹھے لہجے میں بولی تھی۔ اس علاقے میں آ کر بھی اس نے اپنے لباس کا خیال نہیں رکھا تھا۔ اریاں بازو دوپٹے سے عاری وجود، انتہائی چست پینٹ اور شارٹ شرٹ پہنے وہ کہیں سے بھی مہذب نہیں لگی تھی۔ ایزل اس کا حلیہ دیکھ کر ہی لال ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لڑی انہی باہوں کو آریان کے بازو میں حمائل کر چکی تھی۔ اس شخص کی اتنی گھٹیا پسند پر ایزل کو اس پر افسوس ہوا تھا، جسے ایسے اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورتیں پسند تھیں۔ وہ خود اپنے اس وقت سنوبر کی جانب سے گفٹ کے ایک بہت ہی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ وہ اپنے ساتھ کوئی سامان نہیں لا سکی تھی، کیونکہ اس شخص نے اسے مہلت ہی نہیں دی تھی کچھ لانے کی۔ وہ پیرٹ کلر کی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سادہ لباس ہی پہنتی تھی۔ یہ لباس کافی مہنگا اور خوبصورت تھا۔ اسے سنوبر کو صاف انکار کر دیا تھا، مگر پھر سب خواتین پر کے پرزور اصرار پر اسے مجبوراً لینا پڑا تھا۔ وہ اس وقت سے وہاں موجود ہر انسان کی نظریں اپنے اوپر ہی جمع محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی تیار ہو گئی ہے، جبکہ وہاں سبھی اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کا باس اس کے سر پر کھڑا تھا، جس کے ہوتے ہوئے کسی کو بھی دوسری جانب دیکھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک جانب بنے پتھر پر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ آریان اب ریحام کے ساتھ اس کا پلازا وزٹ کر رہا تھا۔ کیسی آپ؟ وہ پتھر پہ بیٹھی ہوئی اسے اڑتے بالوں کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مردانہ آواز پر اس نے نگاہیں موڑ کر دیکھا تھا، جہاں آریان کا ماموزاد وجاہت کھڑا مسکراتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ کون؟ اس کی ایک سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی۔ آریان کا ماموزاد ہوں، وجاہت نام ہے میرا۔ اس کے یاد دلانے پر ایزل اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ اوہ اچھا، اس نے بس سر ہلا دیا تھا۔ وجاہت کو وہ باہر معصوم دکھنے والی لڑکی کافی محتاط لگی تھی، شاید وہ اس سے بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وجاہت کو یہ لڑکی پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی، اس لیے وہ خاص طور پر یہاں اس سے بات کرنے آ گیا تھا۔ آریان جو بہت مصروف سے انداز میں ریحام سے ڈسکشن کر رہا تھا، اس کی سلگتی نگاہیں وجاہت سے بات کرتی ایزل پر پڑی تھی۔ وجاہت اس کا بہت اچھا دوست تھا، اس لیے وہ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے رنگ پہچان گیا تھا۔ مس ایزل، یہاں تشریف لائیں۔ اسے کال ملا تھا، وہ خفگی بھرے انداز میں بولا تھا۔ ایزل تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اس کی جانب آنگی تھی۔ وجاہت نے مسکراتی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا، جو دیکھ آریان خانزادہ کی وارننگ دیتی نگاہوں پر اسے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلنا پڑا تھا۔ وہاں کیا کر رہی تھی آپ کو یہاں آؤٹنگ کے لیے نہیں بلایا گیا، کام کرنے کے لیے آئیں آپ، جائیں 3rd فلور پر، وہاں میں سالیاں ہوں گی، ان سے فائز لے کر آئیں۔ اسے وہاں بلاتا وہ سب کے سامنے اسے پوری طرح بے عزت کر گیا تھا۔ ریحام نے مذاق اڑاتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس شخص نے پہلے خود ہی اسے وہی رہنے کا کہا تھا اور اب سب کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ وہاں کافی سارے لوگ کھڑے تھے۔ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی خاطر اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ حنا نے تعصب بھری نگاہوں سے آریان کی جانب دیکھا تھا۔ ایزل بنا کچھ بولے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کیا سمجھتا ہے یہ رئیس زادہ اپنے آپ کو؟ میری کوئی عزت نہیں ہے؟ جب دل جاتا ہے ایسے ہی بے عزت کر دیتا ہے۔ آنسو کی وجہ سے دھندلاتی آنکھوں سے سینیاں چڑھتی وہ ساتھ ساتھ اپنے آنسو بھی پہنچ رہی تھی۔ 2nd فلور تک پہنچتے پہنچتے اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی، مگر غصے کے عالم میں وہ تیز قدموں سے 3rd فلور کی جگہ 4th پر آ گئی تھی۔ اسے لگا تھا شاید یہی 3rd فلور ہے۔ وہاں کنسٹرکشن کا کام ابھی رکا ہوا تھا، اسے وہاں عالیہ کیا کوئی بھی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کہاں بھیج دیا اس شخص نے مجھے؟ ایزل کو وہاں ہر جانب چھائے اندھیرے سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتی عالیہ کو آوازیں دے رہی تھی، مگر عالیہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں اب درد ہونے لگا تھا۔ وہاں ایک جانب بیٹھتی وہ گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اس شخص کے بولے جانے الفاظ پر اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو آ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسے کوئی حق نہیں بنتا تھا اسے بے عزت کرنے کا۔ اس کا دل پہلے ہی بوجھل تھا۔ آج اس کی ماں کی برسی تھی۔ اس کا ہمیشہ دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے لیے کچھ کرے، مگر اس کی خالی جیب اسے کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ اس وقت بھی اپنی زندگی سے تنگ آتے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ اگر عالیہ سے فائل لیے بغیر وہ نیچے جاتی تو اس شخص نے پھر سے اس کی بے عزتی کر دینی تھی، اس لیے وہ سب سے چھپتی وہاں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ سر، یہ فائلز پر میں نے ساری ڈیٹیلز منشن کر دی ہیں، آپ چیک کر کے سائن کر دیں تاکہ یہ کنسٹرکشن کا کام مزید آگے بڑھا سکیں۔ 3rd فلور تک سب اوکے ہے، مگر 4th فلور پر کنسٹرکشن کا کام ٹھیک سے نہیں کیا گیا، وہ حصہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے، انتہائی ناقص کام کیا گیا ہے وہاں پر۔ عالیہ نے اسے فائل پکڑاتے ساری ڈیٹیلز دی تھی، جبکہ وہاں آریان کے ساتھ کھڑی حنان اور ریحان نے بھی عالیہ کے پیچھے ایزل کو تلاشنا چاہا تھا، مگر وہ وہاں ہوتی تو انہیں نظر آتی۔ مس ایزل کو آپ کے پاس فائل لینے بھیجا تھا میں نے، آدھا گھنٹہ پہلے، کہاں ہے وہ؟
आर्या ने आलिया की बात को नज़रअंदाज करते पूछा था। नो सर, मेरे पास तो नहीं आई वो, बल्कि थर्ड पोर्शन पर तो वो आई ही नहीं है। आलिया के नफ़ी में सर हिलाने पर आर्यन के माथे पर बल नमूदार हुए थे। हनान को भी फिक्र हुई थी। मैं अभी नीचे वाले दोनों फ्लोर का विजिट करके आ रहा हूँ, वहाँ तो नहीं थी वो, कहीं वो फोर्थ फ्लोर पर तो नहीं चली गई। हनान एकदम से परेशानी का शिकार हुआ था। आर्यन के तासुरात मजीद सर्द हुए थे। रेहाम खामोशी के साथ उसे देख रही थी। आर्यन खानजादा को अपने आप पर पूरा इख्तियार रहता था। वो सामने वालों को इतना ही दिखाता था जितना दिखाना चाहता था। रेहाम को इस वक्त उसके चेहरे पर इज़्ज़त के लिए कोई ख़ास फिक्र नज़र नहीं आई थी। वो रिलैक्स हुई थी जब एकदम से फोर्थ फ्लोर से ज़ोरदार आवाज़ आई थी। सब लोग बिल्डिंग से दूर हुए थे। मजदूर भागते हुए बाहर आए थे। सर, फोर्थ फ्लोर के दाएं साइड की दीवार गिर गई है, किसी भी वक्त पूरा पोर्शन मलबे का ढेर बन सकता है। पिछले ठेकेदार ने बहुत नाकस काम किया है। अभी इस वक्त अंदर काम करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने सब मजदूरों को बाहर निकाल लिया है। शोएब उसे साथ मालूमात दे रहा था, जबकि आर्यन खानजादा मुठिया बीचे पथराई नज़रों से फोर्थ फ्लोर की जानिब देख रहा था और अगली लम्हे किसी के कुछ भी समझने से पहले वो अंदर की जानिब बढ़ गया था। आर्यन, हन्नान चिल्लाया था। वो सब जानते थे ईज़ल अंदर ही कहीं फंस गई है। सभी अपनी अपनी जगह खौफजदा और परेशान थे, मगर किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आर्यन अपनी जान की परवाह किए बगैर इतने खतरे में अंदर चला जाएगा। हनान के दिल में ईज़ल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर था, मगर वो ईज़ल को बचाने के लिए अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। प्लीज़ आप मिस्टर खानजादा को रोकें, बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है। रेहाम के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थी। फोर्थ फ्लोर से मुसलसल कुछ गिरने की आवाज़ें आ रही थी। वो मुझे घर जाना है। ज़िके को अपनी जगह से खड़ा होता देख मुस्फिरा हुई घबरा कर उठ खड़ी हुई थी। तुम अपने घर में ही खड़ी हो। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ रहा था। मुस्फिरा को अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। उसका जिस्म हौले हौले लरजने लगा था। अपनी उंगलियों को मरोड़ती वो चेहरा झुकाए खड़ी थी जब ज़िके उसके निहायत करीब आ खड़ा हुआ था। उसके वजूद से उठती दिलफरेब महक मुस्फिरा के इर्द गिर्द बिखर गई थी। जब ज़िके ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा थोड़ी से थाम कर ऊपर किया था, उसकी गर्म सांसें और तपशज़दा निगाहों का लम्स मुस्फिरा के चेहरे को झुलसा रहा था। उसकी आंखों में देखने का ख्वाहिशमंद था। तुम ज़िके की बीवी हो और ज़िके को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है कि उसकी बीवी उसके किसी भी दुश्मन को हमदर्दी दिखाए। आइंदा कोई भी मसला होगा तो तुम्हारे मोबाइल पर सबसे पहला नंबर मेरा डायल होना चाहिए। मुझसे पहले किसी को पुकारने की कोशिश मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें जब भी अपने पास बुलाऊं अपने बालों में फूल डाल कर आना, तुम्हारे बालों में फूल पसंद है मुझे। उसके सर से दुपट्टा खिसकाता, उसकी कमर पर पट्टी स्याह बालों की लंबी चुटिया को अपने हाथ में लपेटता, उनकी मुलायमत और महक होंठों से महसूस करता अपनी सांसों में उतारने लगा था। जबकि उसकी इस हरकत पर मुस्फिरा का दिल जोर से धड़क उठा था। शर्म और घबराहट से सुर्ख पड़ती रंगत के साथ वो थर थर कांपने लगी थी। उसे एकदम से उस शख्स का वो वहशाना लम्स याद आया था। खौफ की शदीद लहर पूरे वजूद में दौड़ गई थी। बिना उसके किसी भी बात का जवाब दिए बगैर उसने ज़िके के चौड़े सीने पर अपनी कपकपाती हथेली जमाते उसे दूर करना चाहा था। जब वो इसकी कलाई अपनी वहशाना गिरफ्त में लेकर उसकी कमर पर बांधा, उसे अपने करीब तर कर गया था। मुस्फिरा का चेहरा एकदम से उसके चेहरे के बेपनाह करीब आ गया था। उसकी गर्म सांसें मुस्फिरा को अपने लबों पर महसूस हो रही थी। तो तुमने जो शर्त रखी थी वो मैं अपने घर वालों के सामने निकाह होने के बाद पूरी कर दूंगी। अभी तो तुम मुझे इस तरह हरासा नहीं कर सकते। उसकी गलाई पर फिर से दर्द उठा था। वो पूरी तरह से उसके हिसार में थी, अपनी जगह से ज़रा भी हिल नहीं पा रही थी। ज़िके की निगाहें उसकी नोज़बिन से उलझ रही थी। सुर्ख पड़ते नाक पर चमकती नोज़बिन बहुत दिलकश लग रही थी। छोटी सी सतवान आँख से होते उसकी नज़रें मुस्फिरा के निचले लब के ऐन नीचे जगमगाते स्याह दिल पर आ ठहरी थी। वो मुजस्मा हुस्न किसी भी ज़ीरो का ईमान मुतज़लज़ल करने की सलाहियत रखता था। उसके होंठों का बेहद गुलाबी रंग हर तरह की आराइश से पाक था, जिनका ज़ायदा वो एक बार बहुत शिद्दत भरे अंदाज में चख चुका था। और भी उस शहर से निकल नहीं पाया था। मुसलसल बर्दाश्त करती उसकी गर्म निगाहों की तपश पर उसने अपनी हिरनी से सहमी निगाहों से उसकी भूरी वहशतनाक आंखों में देखा था। जब अगले लम्हे उसकी निगाहें वहीं साकत हुई थी। एक मकनातीसी कशिश थी उन आंखों में जो मुस्फिरा को हिप्नोटाइज सा कर गई थी। बिलाशुबा वह एक बहुत ही पुरकशिश और वजीहा मर्द था। न जाने इसने खुद को इतने बुरे कामों में क्यों उलझा रखा था। मुस्फिरा यकटक उसकी जानिब देखती सोच कर रह गई थी, जबकि उसकी बात के जवाब में वो कहका लगाकर हंस पड़ा था और अगले लम्हे उसकी जानिब से की जाने वाली हरकत मुस्फिरा के होश उड़ा गई थी। उसकी चुटिया को अपनी हथेली पर लपेटता, उसके लबों के ए नीचे बने तिल पर अपनी वहशत दिखाता उसे झुलसा कर रख गया था। मुस्फिरा उसके होंठों की गुस्ताखी पर बुरी तरह कसमसाई थी।
اس کا نازک وجود کانپ اٹھا تھا، دوپٹہ کب گرفت سے چھوٹتا نیچے لڑک گیا تھا، جبکہ اس کے وجود کی کپکپاہٹ اپنی مضبوط ہتھیلی میں محسوس کرتے اس کی شدتوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ مسفرہ کو لگا تھا اس کی جان نکل جائے گی۔ اس شخص کی یہ ذرا سی قربت پر مسفرہ کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ جب وہ اس کی حالت دیکھتا، اس کے گالوں پر اپنی ٹھوری اور بیرڈ کی رگڑ چھوڑتا، اس کے لبوں سے سسکاری نکال گیا تھا۔ اس لڑکی کی بکھرتی سانسوں کو محسوس کرتے زیکے کھل کے مسکرایا تھا۔ اسے ایسے دیکھنے میں بہت اچھا لگا تھا۔ اس کی سانسوں میں سانسیں لے رہی تھی، اس کا پورا وجود، اس کا پورا چہرہ خون آلود ہوا تھا۔ تم نے میری جانب سے کی گئی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ اگر وہ مان جاتی تو یہ سب نہ سہنا پڑتا، مگر کوئی بات نہیں، عادی ہو جاؤ گی زیکے کی وحشت کو سہنے کی۔ ڈاکٹر ہو، اتنی تو ہمت رکھتی ہوگی۔ وہ اسے اپنی حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ مسفرہ اتنی بری طرح کانپ رہی تھی کہ اس کے دور ہونے پر وہ توازن برقرار نہ رکھ پاتی پیچھے صوفے پر جا گری تھی۔ اسے لگا تھا وہ چلا جائے گا، مگر یہ شخص اس سے دور ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی جانب جھکتا، اس کے کان کے لوب پر اپنے گرم سانسیں چھوڑ گیا تھا۔ میرے لمس کو اپنے دوپٹے سے صاف کرنے کی کوشش مت کرنا اب کی بار، ورنہ ایسے گہرے نشان چھوڑوں گا کہ انہیں مٹا نہیں پاؤ گی تم۔ وہ شخص بے باکی کے انتہا کرتا مسفرہ کے کانوں سے دھواں نکال گیا تھا۔ یہ شخص ہر لحاظ سے گھٹیا تھا۔ پہلے وہ اسے ایسا نہیں لگا تھا، اسے یہ لگا تھا کہ وہ ہر طرح کی کمینگی رکھنے کے باوجود ہوس پرست نہیں تھا، مگر آج وہ اسے مزید برا انسان تصور کر چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے اپنے گھر والوں سے بات کرتے اس شخص کی جو ذرا سی اچھائی نظر آئی تھی، وہ بھی اب ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ اسے نگاہیں اٹھا کر زیکے کی جانب دیکھا تھا، اس کے چہرے پر اب بھی ویسے ہی وحشتناک تاثرات تھے۔ ہر طرح کے احساس سے آری بھوری آنکھیں مسفرہ کا دل بند کر گئی تھی۔ کیا کبھی وہ اس شخص سے چھٹکارا پا سکے گی؟ اس شخص نے اس سے ایک بچے کی خاطر نکاح کیا تھا۔ کیا اس نے یہ بات مان کر ٹھیک فیصلہ کیا تھا؟ یہ اپنی پوری زندگی عذاب میں دھکیل دی تھی، جہاں سے ایک اندیکھی آگ میں ہمیشہ کی طرح جلتے رہنا تھا۔ یہ انسان تو پتھر تھا، اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی احساسات نہیں رکھتا تھا۔ وہ مسفرہ کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی آ ٹھہری تھی، جو اسے دور ہوتے زیکے کی بری مقناطیسی نگاہوں سے محفوظ نہیں رہ پائی تھی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مسفرہ کی نگاہوں نے دور تک اس کی چوڑی پشت کا پیچھا کیا تھا۔ کاش وہ اتنا برا نہ ہوتا۔ اسے ایک دم سے اس کے فیملی والے یاد آئے تھے جس سے اس دن وہ فون پر بات کرا تھا۔ کیا وہ لوگ کسے نہیں روکتے تھے؟ مسفرہ جو پہلے اس شخص کا نام بھی اپنی زبان پر لانا توہین سمجھتی تھی، اس وقت گھر جانے کی فکر بلائے انجانے میں اس کے بارے میں سوچے گئی تھی۔ وہ ویسے ہی بیٹھی رو رہی تھی جب اچانک سے کچھ فاصلے پر گرتی دیوار کی آواز پر اس کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی، جو اس دیوار کے شور کے نیچے دب گئی تھی۔ ایزل خوف کے عالم میں سہم سی گئی تھی۔ وہ ایک جانب سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی، اسے اپنی موت بہت قریب دکھائی دے رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر نیچے جانے کے بجائے وہیں بیٹھی رہی تھی۔ وہ تھک چکی تھی اپنی زندگی سے۔ یہاں ہر انسان اسے نفرت کرتا تھا، وہ کسی کے لیے ضروری نہیں تھی۔ پھر اپنی جان بچا کر کیوں دوبارہ سب پر بوجھ بنتی؟ اسے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ وہیں بیٹھی اپنی موت کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اب تم سب خوش ہو جانا آریان خانزادہ، تم مجھے جن حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہو وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ میں اتنی بری تو نہیں ہوں، کیوں میں سب کو اتنی ناپسند ہوں؟ اپنے آنسوں کو صاف کرتی وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو دی تھی۔ جب اچانک اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی، وہ اپنی جگہ ساکت سی ہو گئی تھی۔ آریان خانزادہ اسے پکارا تھا؟ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ وہ بھلا یہاں کیوں آئے گا؟ ایزل ایسے ہی بیٹھی اس آواز کو جھٹلاتی رہی تھی۔ وہ شخص بھلا اسے بچانے کیسے آ سکتا تھا؟ وہ جہاں بیٹھی تھی اس کے ساتھ والے کمرے کی دیوار اب کی بار زوردار آواز کے ساتھ نیچے گری تھی، جن میں سے کچھ پتھر اسے بھی آ لگے تھے۔ ایک اینٹ اس کے ہاتھ پر گرتی اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو بری طرح سے زخمی کر گئی تھی۔ ایک پتھر اس کے ماتھے پر بھی آ گرا تھا، اس کی پیشانی سے خون بہہ نکلا تھا۔ درد کے مارے اس کی حالت غیر ہوئی تھی، وہ چھت کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ آریان اسے ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ لڑکی اسے کہیں مل نہیں رہی تھی۔ آریان کی آوازیں اپنے بہت قریب سنتے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ جب وہ اس کے سر پر آ پہنچا تھا، ایک کونے میں دیوار کے ساتھ سکڑی سمٹی بیٹھی ایزل کو دیکھ آریان کے چہرے پر اطمینان اترنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں شرارے پھوٹ پڑے تھے۔ تم بہری ہو گئی ہو؟ اتنی آوازیں دے رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہی تھی مجھے؟ وہ اس کے قریب آتا دھاڑا تھا، مگر ایزل نے اب بھی اپنا چہرہ اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ آریان تشویش کا شکار ہوتا آگے بڑھتا اور بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ آنسو سے بھیگا گلابی چہرہ ایک دم سے اس کے سامنے آیا تھا۔ آریان خانزادہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے تک گیا تھا۔ جب اس کی پیشانی پر موجود زخم کو دیکھ اس کا دل سناٹوں میں گر گیا تھا۔ اگلی لمحے اس کی بے قرار نگاہوں نے ایزل کا سر سے پیر تک جائزہ لے ڈالا تھا۔ اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھتے اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی۔ اس کی وجہ سے اس لڑکی کو یہ تکلیف پہنچی تھی، اس غیر اہم لڑکی کی یہ تکلیف اسے افیکٹ کر گئی تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہوا تھا اس وقت۔
کیوں آئی ہیں یہاں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں تو میرا پیچھا چھوڑ دیں، اب کیا سکون سے مرنے بھی نہیں دیں گے؟ اسے اپنے سامنے دیکھ ہر لحاظ بھلاتے اس پر چلاتے ہوئے بولی تھی۔ تارے کمرے میں بلب آن آف ہوتا ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ اس سے بھی خوفناک تھا وہاں خون میں لت پت رسیوں میں جھکڑا وجود، جسے ابھی کچھ دیر پہلے بری طرح پیٹا گیا تھا۔ معاف کر دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ شخص سامنے کھڑے درندہ نما انسان کو دیکھ رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، جس نے اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دی تھی۔ بولو، کس کے کہنے پر اتنا وقت ان عورتوں کو ہراساں کر کے ان کی فیکٹری پر قبضہ کیے رکھا تھا؟ آخری بار پوچھ رہا ہوں، اب اگر تم نے سچ نہ بتایا تو اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرو گے۔ زیکے کی وحشی گرفت اس کی گردن پر گھڑی ہوئی تھی۔ وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ زیکے کبھی عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، یہ اس کے کام کا پہلا اصول تھا، ورنہ اب تک یہ شخص اپنا منہ کھول چکا ہوتا، جب تک فرعون بنا نہ جانے کتنے لوگوں کا حق کھا رہا تھا۔ اور مسفرہ کی ماں اور بھابھی کو گھر آ کر کئی بار ہراساں کرتے برے نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھی۔ آج اگر ربینہ بیگم اور بسمہ کو زیکے کے آدمی پہنچ کر نہ بچاتے تو اس زمان طارق نامی گھٹیا انسان کا پورا ارادہ بسمہ کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کا تھا۔ سر میں سب بتاتا ہوں۔ شخص رسیوں بے بنا کھڑا تھا، اذیت سہتے اس کی گردن ایک جانب لڑک چکی تھی، اس کے ناخنوں سے خون نکل رہا تھا، اس کے سر کے بال بالکل ختم ہو چکے تھے۔ زیکے کی مار سہنا آسان کام نہیں تھا، وہ شخص اس وقت موت کی خواہش ہی کر رہا تھا۔ زمان طارق کو ایک ایک کر کے ان تمام لوگوں کی چیخیں اور فریادیں سنائی دے رہی تھی، جس پر اس نے ایسے ہی ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اطہر محمود شاہ کے کہنے پر، یہ سب انہی کے بھیجے گئے آدمی کے کہنے پر کیا ہے میں نے۔ انہوں نے ڈاکٹر مسفرہ کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا ہے کچھ بندوں کو، وہ جلد ہی اسے مار دیں گے۔ مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو پیسے کے لیے کام کرتا ہوں۔ زبان طارق کے منہ سے نکلنے والے الفاظ زیکے کے نقوش میں مزید وحشت ناکی بھر گئے تھے۔ ان عورتوں کے ساتھ جو کرنے کا ارادہ رکھتے تھے وہ بھی کرنے کا حکم اسی شخص کا تھا۔ زیکے کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ سچ سچ بتانا۔ اس شخص کی زرد پڑتی رنگت دیکھ وہ اس کا جواب سمجھ چکا تھا، مگر وہ ایک بار اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ نہیں، انہوں نے صرف ڈرانے دھمکانے کو کہا تھا۔ وہ شخص ابھی بولنے ہی والا تھا جب زیکے نے ہاتھ میں پکڑی تیز دھار آلے سے اس کی گردن تن سے جدا کر دی تھی۔ اس کے ہاتھ خون سے بھر گئے تھے۔ اس کی لاش کو بیچ اور رائے پر پھینکاؤ، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ زیکے کے ہاتھوں سے مرا ہے یہ۔ زیکے کی آنکھوں میں انتہائی خوفناک رنگ اتر آیا تھا۔ گلاب خان کو حکم دیتا وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ سیدھا روم میں آیا تھا جہاں اس کا موبائل وزیر کمال کے کال پر بج رہا تھا۔ اسے نظر انداز کرتا وہ شاور کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچ رکھی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر ایسے کھڑے رہنے کے بعد وہ شاور لے کر سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس بالوں کو ٹاول سے رگڑتے باہر آیا تھا۔ اب فون بجنا بند ہو چکا تھا۔ اسے موبائل اٹھاتے ایک نمبر ڈائل کیا۔ میل جا رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے تاثرات کی غضبناکی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ ہر لحاظ بلاتے اس پر چلاتے ہوئے بولی تھی۔ آریان خانزادہ نے فرسٹ فلور سے لے کر فورتھ فلور کا فاصلہ کیسے طے کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو یہاں بھیجا تھا۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا تو اس کا ذمہ دار وہ ہوتا۔ وہ کتنا بھی روڈ صحیح مگر اپنی وجہ سے کسی کی زندگی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ وہاں آیا تھا، مگر اب اسی لڑتی جھگڑتی روتی بسورتی لڑکی کو دیکھ اس کا دل ٹھہر سا گیا تھا۔ اس کے زخموں نے آریان خانزادہ کو تکلیف پہنچائی تھی، جو بات اسے زج کر رہی تھی۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ نیچے چلو میرے ساتھ، یہ بلڈنگ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ اس کا بازو نرمی سے تھامنے وہ اسے ساتھ لے جانے لگا تھا جب بیزل نے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ نہیں جانا مجھے، وہ خفگی سے چلائی تھی۔ تم مرنے کی خواہش لیے یہاں آئی تھی؟ وہ درمیانی فاصلہ طے کرتا اس کے مزید قریب ہوا تھا، جبکہ اسے قریب آتا دیکھ کے زل دیوار سے جا لگی تھی۔ اس کی سیاہ سر تاثرات سے سجی آنکھوں کے سحر میں جگڑتی وہ اس بات میں سری لا گئی تھی، دنیا بہت ظالم ہے، یہاں کسی کو بھی میری ضرورت نہیں ہے، سب بہت برے، مجھے نہیں رہنا یہاں، اپنی ماما کے پاس جانا ہے۔ آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو کی ندیاں بہہ نکلی تھی۔ ان گلابی سوجی آنکھوں کو دیکھتے آریان خانزادہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے یہ سب بولتی معصوم سی بچی لگی تھی جو اپنی ماں کا پلو چھوڑ کر دنیا کے بیچ آ بچکی تھی۔ دنیا ظالم ہے تو تم دنیا والوں کے لیے ظالم بن جاؤ، جو تمہیں اذیت دیتا ہے اسے دوہری اذیت دو، چاہے مقابل کوئی بھی ہو۔ اپنے آپ کو اپنے لیے اہم مانو، دنیا والے خود ہی تمہاری اہمیت کا تسلیم کریں گے۔ اس کا نازک وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ آریان کی گمبھیر آواز نے الفاظ پر اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اپنی ماں کو یاد کرتے وہ صبح سے کئی بار رو چکی تھی، مسلسل تکلیف کا شکار ہوتے اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے اپنی دودھیا مٹھی میں آریان کا گریبان جکڑ کر رکھا تھا، جو دیکھتے آریان خانزادہ نے لب بھیج لیے تھے۔ اس کے گرد بازو کا گھیرا بنائے اسے گرنے سے بچائے ہوئے تھا۔ عزل چلو میرے ساتھ، اسے بہت نرمی سے پکارا تھا
وہ اس کے خون آلود ہاتھ پر اپنا رومال باندھنے لگا تھا تاکہ مسلسل بہتے خون کے بہاؤ کو روک سکے۔ ایزل نے درد سے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس شخص کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایزل کے لیے فکر تھی، صرف اسی لیے کہ اس نے یہاں بھیجا تھا اسے۔ ہر انسان کو اپنا گلٹ ہی کم کرنا تھا۔ ایزل وہاں سے ہلنے کو بھی تیار نہیں تھی اور آریان اسے ایسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ ان کا وہاں کھڑا ہونا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتا انہیں اپنے اوپر سے پتھر گرنے کی آواز آئی تھی۔ ایزل نے خوف کے عالم میں آریان کی جانب دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا یہ شخص اپنی جان بچانے کی خاطر اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا، مگر اگلے لمحے وہ اپنی سماعتوں پر بے یقین ہوئی تھی۔ آریان اسے اپنے حصار میں لیتا دوسری جانب چھلانگ لگا گیا تھا۔ اسی لمحے اس کمرے کی چھت نیچے آ گری تھی۔ آریان اس طرح گرا تھا کہ اس کے سر اور کندھے پر چوٹ آئی تھی، مگر ایزل اس کے اوپر گرنے کی وجہ سے پوری طرح محفوظ رہی تھی۔ ایزل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شخص نے اس کی خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈالی تھی۔ خوف کے عالم میں اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ ایزل اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اپنے حواسوں پر قابو نہ رکھ پاتی۔ آریان کی باہوں میں لہراتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ آریان نے فوراً سے اپنے مضبوط بازو میں تھام لیا تھا اور دوسری بار اسے اس طرح اس کے سامنے غافل ہو رہی تھی۔ پچھلی بار بھی اس نے ایزل کی مدد کی تھی اور اس لڑکی نے اسی پر الزام عائد کر دیا تھا۔ اس بار نہ جانے وہ اب اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ آریان اسے اٹھائے تیزی سے نکل گیا تھا۔ نیچے لوگ سانسیں روکے کھڑے تھے۔ ایزل کو باہوں میں اٹھا کر اسے باہر آتا دیکھ جہاں باقی سب نے سکھا سانس خارج کیا تھا، وہیں ریحام کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی تھی۔ وہ پاؤں پر رکھتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ حنان کو نکیوں سے اس کی یہ حرکت دیکھتے قدمیں اچکاتے آریان کی جانب بڑھ گیا تھا، جو بہت فکر مند تھا۔ ایزل کو لیے گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اس سے اچھا تھا میں ہی اوپر چلی جاتی، آریان خانزادہ مجھے بھی ایسے باہوں میں اٹھا کر لاتا۔ ریحام کے اندر آگ لگی ہوتی اور آریان خانزادہ سے انتقام لینے کے لیے اس کے قریب ہوئی تھی، مگر اس شخص کی شاندار پرسنالٹی کے آگے اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اس کی سر انگیزی ریحام کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کا یہ سافٹ کارنر صرف ان کی سیکرٹری کے لیے دیکھا گیا ہے، ویسے وہ بہت مغرور بندہ ہے، کم ہی کسی کو لفٹ کرواتا ہے۔ ریحام کے اسسٹنٹ جو اس کے کافی کلوز تھی، اسے ریحام کی بات کی جواب میں اپنی رائے دی تھی۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں؟ ترس کھاتا ہوگا آریان خانزادہ اس پر۔ اس کا حلیہ دیکھو، گھسے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس نے، دیکھ کر ہی لگ رہا ہوتا ہے کتنی غریب ہے۔ آریان خانزادہ کا ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ کبھی بھی اس لڑکی کو قبول نہیں کرے گا۔ ریحام کے لہجے میں حقارت چھپی تھی۔ آریان کی گاڑی کو وہاں سے نکلتا دیکھ ریحام کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ پہاڑوں کی اونچائی پر نوکیلے پتھروں سے بنی انتہائی خوبصورت اور منفرد حویلی رات کی تاریکی میں برقی کمکموں سے سجی انتہائی دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ پہاڑ کے ساتھ بنے گاؤں میں بیٹھ کر دیکھتے لوگوں کے لیے یہ رات کا بہت خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ اطہر محمود شاہ کے پوتے اور پوتی کی ایک ہفتے بعد کی شادی تھی، جس کے لیے ایک ہفتے پہلے ہی سے ہی شہنائیاں بجنا شروع ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنی بھاری رقم اب تک صدقہ خیرات میں لگائی جا چکی تھی۔ معزز مہمانوں کی آمد و رفت ابھی سے شروع ہو چکی تھی۔ یہ شادی اب تک کی سب سے بڑی شادی ہونے والی تھی۔ رسم کے مطابق رات کے وقت تمام مدر حضرات ہاتھوں میں اسلحہ اٹھائے ان کا رخ آسمان کی طرف کے مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ اطہر محمود شاہ کے چہرے پر خوشیوں سے بھرپور مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، جب اسی لمحے ان کے منشی ان کے قریب آتے انہیں کچھ ایسا بتایا تھا جس نے ان کی بے حد سفید رنگت کو پریشانی کے عالم میں لال کر دیا تھا۔ انہوں نے منشی کے ہاتھ میں بجتا اپنا فون دیکھتے ہاتھ اوپر کرتے ڈول اور شہنائیوں کو ایک دم سے بند کروا دیا تھا۔ فائرنگ کی آوازیں بھی بند ہو چکی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے کھڑے ان کی جانب تکے گئے تھے، جن کے چہرے پر کچھ دیر پہلے کی خوشی کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ تشویشناکی کے عالم میں منشی کے ہاتھوں سے موبائل لیتے، کال اٹینڈ کرتے اسے کان سے لگا گئے تھے۔ زاویار کمال اسپیکنگ۔ بھاری آنچ دیتا سحر انگیز لہجہ اطہر محمود شاہ کے خون کی روانی کو بڑھا گیا تھا۔ آج کے دن ہم نے ایسی کون سی نیکی کر دی جس کا اتنا پیارا تحفہ ملا ہے ہمیں؟ ہمارے دل کا ٹکڑا ہمیں یاد کر رہا ہے، کہیں خوشی سے ہماری سانسیں ہی نہ تھم جائیں۔ اطہر محمود شاہ کی آواز میں مسکراہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ آج اتنے وقت بعد یہ الفاظ سننا نصیب ہوئے تھے ان کے سماعتوں کو۔ اتنی جلدی یہ سانسیں نہیں تھمنے دوں گا شاہ صاحب، ابھی بہت سی باتوں کا حساب دینا باقی ہے۔ ابھی بس اتنا کہوں گا کہ اس لڑکی سے دور رہیں۔ اسے ذرا سی خراش آئی تو وہ بھڑکتے لہجے میں بول رہا تھا، جب انہوں نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی تھی۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، مگر اس کے بدلے تمہیں یہاں آ کر اپنے من کو حق و قبول کرنا ہوگا۔ اسے سب کے سامنے اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے جانا ہوگا۔ تمہاری شادی کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں، آج شام تمہارا باپ اور بھائی پہنچ جائیں گے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں اس لڑکی کو بخش دوں گا، ورنہ۔ اطہر محمود شاہ کے لہجے میں واضح دھمکی تھی، جو سنتے لال آنکھوں کے ساتھ
زیکے کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ نہ ٹھہری تھی۔ بیٹا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کے بخار کی شدت بڑھ رہی ہے، آپ اس طرح رو کر مزید طبیعت خراب کر لیں گی۔ ایزل وہاں بلڈنگ میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس سے پوری طرح سہم گئی تھی، بہت زیادہ خوفزدہ اور گھبراہٹ کا شکار تھی۔ آریان اسے سیدھا حویلی لے آیا تھا جہاں ساری خواتین اس وقت اس کے آس پاس جمع تھی۔ ڈاکٹر ایزل کی بینڈیج کر کے جا چکی تھی۔ ایزل کو بہت سخت بخار تھا، وہ جب سے ہوش میں آئی تھی مسلسل روئے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر بھجوا دیں، اس اپنے قریب بیڈ پہ بیٹھی سفینہ بیگم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، جو اس کا بھیگا معصوم چہرہ محبت پاش نظروں سے دیکھتی اس کی پیشانی چومتے اپنے ساتھ لگا گئی تھی۔ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آریان سے کہتی ہوں یہ کام بعد میں ہوتا رہے گا، وہ پہلے خود جا کر آپ کو گھر چھوڑ آئے، حنان یہاں سب دیکھ لے گا۔ سفینہ بیگم اس کو خوف سے لرزتا دیکھ نرمی سے بولی تھی، نہیں مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، آپ کسی اور کو کہہ دیں، آپ کسی اور کو کہہ کر بھیجوا دیں، اس نے آریان کا سنتے فوراً کپکپاتے لہجے میں کہا تھا۔ اس کا بے ساختہ انکار سب اور خوف محسوس کرتے سب کے چہروں پر حیرت بھری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کیوں؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں جانا؟ تانیہ بیگم نے مسکراہٹ لبوں تلے دباتے پوچھا تھا۔ وہ مجھے بہت ڈانٹتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، وہاں بلڈنگ میں انہوں نے بھیجا تھا مجھے، اتنی چوٹ لگی ہوئی تھی، تب بھی ڈانٹتے رہے، آپ پلیز ان سے کہیں مجھے اس جاب سے نکال دیں، مجھے ان کے آفس میں جاب نہیں کرنی۔ ایزل اس وقت اتنی دل برداشتہ ہو چکی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ اس حادثے میں جو کچھ بھی ہوا تھا، آریان کے سامنے جانے کے خیال سے ایزل کو اپنا دل پوری طرح دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح ان خواتین کا سہارا لے کر یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی تاکہ دوبارہ کبھی بھی آریان خانزادہ سے سامنا نہ ہو۔ وہ شخص اسے پسند نہیں تھا، پھر کیوں اس کے دل کی بار بار اس کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچایا تھا۔ ایزل جب بھی یہ سوچتی اس کا دل اس کے اختیار سے باہر ہونے لگتا تھا۔ وہ اس وقت اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے دروازے پر نوک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا آریان خانزادہ اس کے روشن خیالات سنتا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ عطر شاہ کے لہجے میں دم کی آوازیں تھی جو سنتے لال آنکھوں کے ساتھ زیکے کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ کون سی منقوہہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا کوئی رشتہ نہیں آپ کی پوتی کے ساتھ، آپ دونوں باپ بیٹا مجھے لڑکیوں کے چکروں میں الجھانا چھوڑ دیں۔ آپ کے بیٹی کی خواہش پر اس ڈاکٹر کو اپنے ساتھ باندھ لیا ہے، اب اس سے زیادہ کی توقع کوئی نہ کرے مجھ سے، اور کوئی اچھا سا لڑکا دے کر کہیں شادی کر دیں اس لڑکی کی جسے بلا وجہ میرے نام پر بٹھا رکھا ہے آپ نے۔ زیکے اپنے مخصوص کھردرے لہجے میں بولتا دوسری جانب آگ لگا گیا تھا۔ تم طاقتور ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی بولو، منقوہ ہے وہ تمہاری، اس کے بارے میں ایسے کیسے بول سکتے ہو تم؟ اس کی شادی ہوگی تو صرف تم سے، چاہے تم وہاں ایک نکاح کرو یا 10، تمہاری خاندانی بیوی تو میری پوتی ہی بنے گی اور تمہارا وارث بھی اسی سے ہوگا۔ عطر محمود شاہ سنگین لہجے میں بولتے بہت مشکل سے اپنے غصے پر قابو رکھ پائے تھے، جبکہ ان کی بات کے جواب میں زیکے کا جاندار قہقہہ برآمد ہوا تھا۔ آپ مجھے میری بیوی سے دور رہنے کی دھمکی دے رہے ہیں شاہ صاحب؟ شکر کریں میرا ان معاملات میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، اپنے باپ کو خوش کرنے کی خاطر یہ نکاح کیا ہے میں نے، ورنہ بہت جلد آپ کو خوشخبری ضرور سناتا۔ وہ زیکے تھا جس نے کبھی اپنے باپ کا لحاظ نہیں کیا تھا، باپ کے باپ کا کیسا کرتا؟ ان کی مزید کوئی بات سنے بغیر زیکے نے کال ہی کاٹ دی تھی۔ ایزل یہ سب بولتے وقت اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی خیریت دریافت کرنے کی خاطر دروازے پر نوک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا آریان خانزادہ اس کے روشن خیالات سنتا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر وہاں سب خواتین کے چہروں پر چھائی مسکراہٹ کو دیکھا تھا، وہ لب بھیج گیا تھا۔ یہ لڑکی بلا وجہ اپنے ساتھ ساتھ اس کا بھی مذاق بنوانا چاہتی تھی، یہاں خواتین اس کی باتوں کا کیا مطلب لے سکتی تھی اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی آریان ہاتھ بڑھا کر دروازہ نوک کر گیا تھا۔ مس ایزل کیسی طبیعت اب آپ کی؟ اسے سرد نگاہوں سے گھورتا مخاطب کر گیا تھا۔ جب اسے وہاں دیکھ ایزل کی رنگت لال ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں سر، فوراً سے نظریں جھکائے وہ بہت کمزور آواز میں بول رہی تھی۔ سفینہ بیگم جانچتی نظروں سے آریان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ فضا والے واقعے کے بعد انہیں آج پہلی بار آریان کو سختی سے ہی صحیح مگر کسی لڑکی پر اس طرح توجہ دیتے دیکھا تھا۔ انہیں حنان اور باقی سب سے پتہ چل چکا تھا کہ ایزل کو بچانے کی خاطر آریان اپنی جان خطرے میں ڈال گیا تھا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ایزل گھر جانا چاہتی ہے مگر ابھی انہیں بہت تیز بخار ہے، ہماری بات تو مان نہیں رہی، آج یہ سفر نہیں کر پائیں گی، آپ ہی سمجھا انہیں۔ تانیہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھتی، باقی سب کو بھی وہاں سے باہر آنے کا اشارہ کر کے تھی۔ سفینہ بیگم وہیں بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ ایزل نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے انہیں جانے سے روک لیا تھا۔ سفینہ بیگم کے چہرے پر
بے ساختہ مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ انہوں نے اپنے نواسے کے آس پاس آج تک بہت ہی شاطر اور چالباز لڑکیاں ہی دیکھی تھی، جس کی وجہ سے ان کا دل ہر وقت ہولتا رہتا تھا، مگر آج ایزل کو دیکھ وہ نہ جانے کیوں مطمئن سی تھی۔ یہ معصوم سی لڑکی ان کے لاڈلے کو اپنے ساتھ الجھائے رکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جس میں الجھ کر وہ دوبارہ کسی بھی دھوکے سے بچ سکتا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی گھر جانا ہے، مجھے دادو کی بہت یاد آ رہی ہے، ان سے بات بھی نہیں ہو سکی میری۔ ایزل کے آنسو پھر سے بہہ نکلے تھے، ناک بالکل لال ہو رہی تھی۔ آریان خانزادہ کو اپنی نظریں اس کے گلابیاں چھلکاتے چہرے سے الجھتی محسوس ہوئی تھی، جس سے زج ہوتے وہ اس کے الفاظ پر تب پہنچا تھا۔ مس ایزل، آپ چھوٹی بچی نہیں ہیں، رونا بند کریں، آفیشیل ٹور پر آئیے، بی پروفیشنل۔ آریان اس کے آنسوں سے بیک کے چہرے کو کے ساتھ چپکتے بالوں سے بمشکل نظریں پھیرتا خف کے بھرے انداز میں بولا تھا، جس پر سفینہ بیگم نے ناراضگی بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آریان، بچی ڈری ہوئی ہے اور آپ اسے مزید ڈرا رہے ہیں، اتنے بڑے حادثے سے گزری ہے، آپ ایسے مت ڈانٹے، اگر اسے ابھی جانا ہے تو لے کر جائیں ابھی۔ سفینہ بیگم اس کے ڈانٹنے پر ضرورت ہوتی ایزل کو اپنے ساتھ لگا گئی تھی۔ آریان نے نوٹ کیا تھا کہ پورے وقت میں ایزل نے ایک بار بھی سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اتنے دور سے بھی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ واضح طور پر محسوس کر گیا تھا۔ وہ واقعی بری طرح سہمی ہوئی تھی، مگر اسے نظریں کیوں چرا رہی تھی؟ آریان یہ نہیں سمجھ پایا تھا۔ اوکے، ان سے کہیں تیار ہو جائے، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ آریان نے گہری سرد نگاہ اس کے کپکپاتے نازک سراپے پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جب سفینہ بیگم بھی باقی سب کو ایزل کو میڈیسن اور کھانا کھلانے کا کہتی، آریان کو روم میں بلا گئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تسنیم نے آپ کے یہاں آنے سے پہلے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ آپ سے یہ بات کروں میں۔ تسنیم بیگم کی بات پر آریان نے سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھا تھا، کہیں نہ کہیں وہ سمجھ چکا تھا کہ کون سی بات کا بھی ذکر ہونے والا ہے۔ نانا پلیز، ابھی میری شادی کا ذکر مت چھیڑیے گا، مجھے نہ تو ابھی شادی کرنی ہے اور نہ ہی ابھی میری لائف میں کوئی ایسی لڑکی ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچ سکوں۔ آریان دو ٹوک لہجے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے، یہ تو الگ بات ہے، مگر آپ سے شادی کے لائق ایک لڑکی آپ کی زندگی میں آ چکی ہے، بہت جچے گی آپ کے ساتھ۔ سفینہ بیگم ایسے ہی صاف گوئی سے بات کرنے کی عادت تھی، ان کی بات پر باہر جاتا آریان جھٹکے سے بول رہا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ آریان کی بھویں تن گئی تھی۔ میں اسی کی بات کر رہی ہوں جس کو راتوں کو اٹھ کر کھانا گرم کر کے دیکھا گیا آپ کو، اور میری بات کرتے ہی جس کا خیال سب سے پہلے آپ کے دماغ میں آیا ہے۔ سفینہ بیگم چاہتے ہوئے بھی اپنی مسکراہٹ پوشیدہ نہیں رکھ پائی تھی، جبکہ ان کی جاسوسی پر ہزارویں حصے میں آریان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ سفینہ بیگم کو شبہ ہوئی گزرا تھا کہ شاید وہ مسکرایا ہے۔ نانو پلیز، اب وہ کہاں سے وہ لڑکی میرے اسٹینڈرڈ کی لگی ہے؟ نہ تو وہ میرے ٹائپ کی ہے اور نہ ہی مجھے ایسی دبو قسم کی لڑکیاں پسند ہیں جنہیں رونے کے سوا باتیں کرنی نہیں آتی۔ آپ پلیز دوبارہ ایسی کوئی بھی خیال دل میں مت لائیے گا، اور دادو کو بھی سمجھا دیجیے گا کہ وہ ایسا کچھ بھی مت سوچے۔ آریان کی بات پر سفینہ بیگم کا چہرہ ایک دم سے مرجھا گیا تھا۔ سفینہ بیگم سے ملنے کی خاطر اندر داخل ہوتی ایزل کے قدم دروازے میں ہی جکڑ گئے تھے۔ توہین کے بارے اس کی رنگت لال ہوئی تھی۔ وہ کون سا مری جا رہی تھی اسے شادی کرنے کی خاطر؟ پھر یہ شخص ہر بار اس کی انسلٹ کیوں کر دیتا تھا؟ آریان خانزادہ، تم اس دنیا کے آخری مرد بھی ہوئے تب بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، اتنے برے لگتے ہو تم مجھے، گھمنڈی اور مغرور انسان جسے دولت کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تمہیں بھی ریحام جیسی لڑکیاں سوٹ کرتی ہیں، اللہ کرے تمہاری شادی اسی سے ہو جائے۔ اس بنا سفینہ بیگم سے ملے وہاں سے پلٹتے غصے کے عالم میں جو منہ میں آیا تھا بولتی چلی گئی تھی۔ سفینہ بیگم نے اسے نہیں دیکھا تھا، مگر اسے واپس پلٹے دیکھ آریان کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ دونوں اس وقت نہیں جانتے تھے کہ ان کے بولے جانے الفاظ بہت جلد ان پر ہی الٹنے والے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرے شوہر ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ انہیں بہت چوٹیں آئی ہیں، ظالموں نے جانوروں کی طرح پیٹا انہیں، خدا کے لیے میرے سر کے سائیں کو بچانے ڈاکٹر صاحبہ، اس کے صدقے اللہ آپ کے سر کے سائیں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ مسفرہ آئی سی یو سے نکلی تھی جب اس مریض کی بیوی جھولی پھیلاتے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، اس عورت کی آخری دعا کے جواب میں مسفرہ کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ وہ بہت نرم دل کی مالک تھی، پیشنٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ آئے لوگوں سے بہت اچھی طرح پیش آتی تھی، مگر اس وقت نہ جانے کیوں سے سامنے کھڑی عورت پر غصہ آ گیا تھا۔ بی بی، تم اپنے شوہر کے کرتوت جانے کے بعد بھی اس کے لیے رو رہی ہو؟ وہ تمہیں جوئے میں ہار کر 2 لوگوں کا قتل کر کے پولیس والوں کے ہتھے چڑھائے اور پولیس کی مار کھا کر زخمی حالت میں بستر پر پڑا ہے، تم پھر بھی اس کے لیے اتنی دعائیں کر رہی ہو؟ کیسی مٹی سے بنی ہو تم جیسی عورتیں؟ اس عورت کو باتیں سناتے مسفرہ کے تصور میں اس شخص کا عکس ٹھہرا تھا جو بدقسمتی سے اس کا شوہر تھا۔ وہ تو اس عورت کے شوہر سے بھی زیادہ بدترین تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا کروں؟ سرکس آئی ہے میرے 6 بچوں کا باپ ہے، نشے میں تھا، اسی لیے مجھے جوئے میں لگا بیٹھا۔ یہ بھی تو دیکھیں، ان لوگوں کو مار دیا مگر مجھے ان کے حوالے نہیں کیا۔ میرا شوہر برے کاموں میں ضرور پڑ گیا جی، مگر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ عورت روتے ہوئے اپنی آنسو صاف کرتی آخر میں پلوں سے چہرہ ڈھانپتے شرماتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں،
तुम्हारे बच्चों की तादाद से पता चल रहा है तुम्हारी मदद का। मुसरा उसके पीछे खड़े खड़े करसाइस के बच्चों और उस औरत की उम्र देख उस पर चोट करके तब कर बोलती वहां से हट गई थी। कल वो वापस घर आकर अपनी माँ और मामी को सही सलामत देख अपने रब का शुक्र बजा लाई थी, जिसने उन्हें किसी भी नुकसान से महफूज रखा था। वो दोनों से पूछती रही थी कि उसने कैसे उन्हें बचाया था। वो तो कुछ बोली नहीं थी, मगर साथ ही उन्हें अपने अहद चाचू से मिलने और उसकी जानिब से गिफ्ट किए टॉयज़ का बताया था, जो सुनती दोनों अहद की मजीद एहसानमंद हुई थी। जो मुस्फिरा उनसे नजर चुराती एमरजेंसी की कॉल पर हॉस्पिटल से निकल आई थी। वो मजीद इस शख्स की तारीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, जिसने उनकी मदद करने के बदले भारी कीमत वसूल की थी। मुसलसल इतने घंटों की ड्यूटी करने के साथ साथ ज़हनी अदियत की वजह से वो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। अभी अपने कैबिन में आकर बैठी थी जब अनम बुखाई से अंदर दाखिल हुई थी। मुस्फिरा, तुमने न्यूज़ देखी? मुस्फिरा अपनी कुर्सी की पोस्ट से सर टिकाए ऐसे ही बैठी रही थी। कौन सी न्यूज़? मुस्फिरा ने आंखें नहीं खोली थी। देखो तो सही। अनम ने मोबाइल उसके सामने किया था, जिस पर चलती न्यूज़ मुस्फिरा को शॉक कर गई थी। ये कौन है? शहर की सबसे रश वाली शाहराह के बीचों बीच एक शख्स की इंतहाई मजाक कर गई लाश फेंकी गई थी, जिसे देख मुस्फिरा ने खौफ से आंखें मीच ली थी। वो स्क्रीन पर चलती सुर्ख पट्टी पर लिखी न्यूज़ नहीं पढ़ पाई थी, मगर न्यूज़ एंकर जो बोल रही थी वो सुन उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जमान तारिक की लाश थी, जिसकी यह हालत ज़ीके ने की थी। ये वही शख्स है ना मुस्फिरा, जिसने कल तुम्हारी मदर और भाभी को किडनैप किया था? ये ज़ीके तक कैसे पहुंचा और ज़ीके ने उसको इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी? अनम हैरत ज़दा से उसकी जानिब देख रही थी, जो कि पथराई निगाहें अब उसकी डेड बॉडी पर थी। इस शख्स ने इसे और इसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा तंग किया था। वो इसे सजा दिलवाना चाहती थी, मगर ऐसी अजियतनाक मौत तो कभी नहीं चाही थी। उसे एकदम से डॉक्टर वसीम की हालत याद आई थी। उसका दिल होल उठा था। कितना दरिंदा सिर्फ इंसान था वो। जज्बाती होकर वो वहशी हैवान से निकाह कर बैठी थी। मुस्फिरा को अपना सर घूमता महसूस हुआ था। अनम उसकी जानिब से कोई जवाब ना पाकर खामोशी से वहां से निकल गई थी, जबकि मुस्फिरा का दिमाग मजीद खोल उठा था। जबान तारिक उसका मुजरिम था, फिर वो शख्स इसे क्यों कर इतनी दर्दनाक सजा दे सकता था? उसके ज़ीके के लिए नफरत की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि ज़मान तारिक भी ज़ीके के आगे मजलूम लगने लगा था। कितनी अजियतें देकर मारा था उसने। अपने अंदर के भड़कते अलाव पर काबू ना रख पाते मुस्रा ने ज़ीके का नंबर डायल कर लिया था, जो पहली बेल पर ही पिक कर लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत ही मुअद्दबाना लहजे में गुलाब खान की जानिब से सलाम झाड़ा गया था। ये शायद निकाह के बाद का असर था। मुस्फिरा मजीद जल बोल गई थी। अपने बॉस से बात करवाऊं? वो दांत पीसते हुए बोली थी। बॉस शॉवर ले रहे मैम, अगर आपको कोई अर्जेंट बात करनी है तो बता दे, मैं भी फौरी तौर पर आपकी उनसे बात करवा देता हूँ मैम। गुलाब खान की ये फर्माबरदारी मुस्फिरा को एक आंख नहीं भाई थी। इसकी हर बात के इख्तिताम पर लफ्ज मैम सुनती वो चिढ़ गई थी। सबसे मिलते वो वहां से निकल आए थे। पूरा रास्ता दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। आर्यन खानजादा को समझ नहीं आ रही थी कि वो खानजादा इंटरप्राइज को सीईओ इस लड़के का शोफर किस खुशी में बना बैठा है। पहले इतनी लंबी ड्राइविंग करने उसे यहाँ लाया था और अब वापस छोड़ने जा रहा था। वो किसी ड्राइवर को भी तो भेज सकता था। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? ना चाहते हुए भी नजरें मोड़कर उसने ईजल की जानिब देखा था, जो आदत के मुताबिक नींद की वादी में उतर चुकी थी। वो इस क्रीम कलर के लिबास में मलबूस अपने अनोखे दिलफरेब हुस्न के साथ पाकिज़गी और मासूमियत का पैकर मालूम हो रही थी। उसकी गुलाबी होंठ आपस में सख्ती से पेवस्त थे। गुनहरी पलकें उसे अभी भी भीगी भीगी सी लगी थी, जैसे वो फिर से रोई हो। वो अपने आप को बहुत मजबूत और साफ मका मालिक समझता था, फिर भी अक्सर उस हुस्न के पैकर के सामने उसे अपनी नजरें भटकती हुई महसूस होती थी, जैसे इस वक्त हो रही थी। इसी खातिर वो उसे किसी ड्राइवर के साथ अकेले नहीं भेज पाया था। ये लड़की उसकी एम्प्लॉय होने की खातिर उसकी जिम्मेदारी थी। अपनी जिम्मेदारियां निभाना तो आर्यन खानजादा को बहुत अच्छी तरह आता था। वो जिस तरह ईजल को बचाते हुए पक्के फर्श पर सर के बल गिरा था, उसे अपने सर और कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था, मगर फिर भी वो इतनी लंबी ड्राइव करके उसे छोड़ने की खातिर राजी हो गया था। वो चाहता तो ड्राइवर को साथ ला सकता था, मगर वो खुद इस लड़की का शोफर बना हुआ था। अपनी इस कैफियत से जिद होते उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। लड़की अभी भी ऐसे ही सोई थी। न जाने कितनी नींद आती थी उसे। शाम ढल रही थी। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी थी। शहर पहुंचने तक उन्हें रात हो जानी थी। आर्यन की नज़रें भटक भटक कर ईजल की जानिब जा रही थी, जब जाग चुकी थी और साथ ही रुख मोड़ गई थी। वो अच्छे से जानता था ईजल सफीना बेगम से की गई उसकी बातें सुन चुकी है। उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने उन्हें वही कहा था जो वो चाहता था। ईजल ने अपने मोबाइल में जैसे ही सिमोन की घर से आए लातादाद मैसेजेस देख वो परेशान हुई थी। सबके बहुत ज़्यादा कॉल्स आई हुई थी। सजीला ने परेशानी भरे मैसेजेस थे, जो मैं उसने घर जल्दी वापस आने का कहा था, जैसे कुछ गलत हुआ हुआ। ईजल का दिल एकदम से परेशान हो उठा था। आंखों से आंसू बेख्तियार बह निकले थे। सजीला क्या हुआ है? दादू ठीक तो है ना? ईजल ने फौरन से सजीला का नंबर डायल किया था। देखो लड़की,
दोबारा मेरी बेटी को दोबारा फ़ोन करने की कोशिश मत करना। हम बहुत शरीफ लोग हैं। तुम जैसे लड़कियों से राब्ते नहीं रखती हमारी बेटियाँ, जो गैर मर्दों के साथ रातें घर से बाहर गुजारती हूँ। सजीला के बोलने से पहले ही उसकी मामा ने मोबाइल लेते इज़ल को इंतहाई बुरा बोल दिया था। इज़ल की आंखों से एकदम से आंसू बह निकले थे। उसके स्पीकर से निकलती आवाज़ आर्यान तक बआसानी पहुंच चुकी थी। वो होंठ बेच कर रह गया था। उसे हैरत हुई थी इस लड़की पर जो इतना फजूल इल्ज़ाम इतने आराम से कैसे सह की थी। गाड़ी इज़ल के घर के गेट के सामने रुकी थी। आर्यान का इरादा पहले से बाहर से उतार कर जाने का था, मगर उस औरत की बातें सुनने के बाद न जाने किस बात के ज़ेर असर वो भी इज़ल के साथ गाड़ी से उतर आया था। इज़ल का ध्यान उस तरफ नहीं था। वो परेशान से अंदर बढ़ी थी। उसके पास सिर्फ उसकी दादू ही थी। सोच कर ही वो कांप उठती थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वो क्या करती, कहाँ जाती? दादू के बगैर उस बेड़ियों से बड़ी दुनिया में उन्हें कच्चा जबा जाना था। आर्यान दरवाजे पर रुक गया था। आ गई रंगलरियां मनाकर बेशरम बेहया उस बूढ़ी औरत का भी ख्याल कर लेती जिससे अपनी आधी जिंदगी तुम पर वक्फ कर दी। सबसे पहले शबाना चाची की नज़र उस पर पड़ी थी। उनकी इतनी ऊंची आवाज़ थी कि घर में मौजूद बाकी लोग भी इज़ल की आवाज़ सुनकर कमरों से निकल आए थे। कहाँ गई थी तुम अपने बॉस के साथ? तुम्हें कम अज़ कम मैं ऐसी लड़की नहीं समझता था इज़ल, जो पैसों की खातिर अपनी इज्जत नीलाम कर दे। बात हुई थी मेरी तुम्हारे बॉस के साथ। उसने बताया था तुम उसके साथ अकेली जा रही हो। तुम शायद इस वक्त उसकी बाहों में सोई हुई थी। अदनान अंदर से गुस्से से उबल रहा था। इज़ल के सामने आते उसने जो अल्फाज अदा किए थे, इज़ल हक्का बक्का रह गई थी। ये कब हुआ था और आर्यान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था? क्या यही वजह थी कि सब उसे इतना गलत समझ रहे थे? अदनान भाई, शबाना चाची, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। मैं आपको सब बताऊंगी। प्लीज़ पहले मुझे ये बता दें, दादो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? नुद्र बेगम घर पर नहीं थी। अगर होती तो अब तक बाहर आ जाती। इज़ल का दिल बैठा जा रहा था। उन्हें मारने में कोई कसर बाकी छोड़ी है तुमने? तुम्हारे करतूतों के बारे में सुनकर बिस्तर पर जा पड़ी हैं वो। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। खबरदार जो उनके सामने गई, निकलो अभी और इसी वक्त हमारे घर से। बहुत बर्दाश्त करा लिया तुम्हें। घर में बेटी हैं तुम जैसे कलाजत की पोटली की वजह से हम उन पर उंगली उठती बर्दाश्त नहीं कर सकते। इज़ल जो दो बेगम का सुनकर सदमे की कैफियत में खड़ी थी, शबाना बेगम के आगे आगे बढ़ी थी और एक जोरदार धक्का देते उसे घर से निकल जाने का कहा था। इज़ल उनके इस जारहाना रवैये के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो सर के बल पीछे जा गिरती। जब उसी लम्हे अंदर दाखिल होते आर्या ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया था। उसे देख वहाँ खड़े तमाम अफराद अपनी जगह साकित हुए थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो शख्स इस तरह इज़ल के साथ आया होगा। किस हॉस्पिटल में वो? इज़ल के भीगे चेहरे को देखते उसने सर्द लहजे में अदनान को मुखातिब किया था। सेंट्रल सिटी हॉस्पिटल में। उसकी शख्सियत का रोब और दबदबा ही ऐसा था कि अदनान से पहले शबाना बेगम बोल पड़ी थी, चलिए मिस इज़ल। आर्या ने उसे पीछे आने का कहता बाहर से निकल गया था। इज़ल भी होश में आती तेजी से बाहर की जाने भागी थी, जबकि शबाना बेगम पीछे मुड़कर बाकी सबको देखा था, जो मुतहैयर निगाहों से अभी तक उसी जगह को देख रहे थे जहाँ से आर्यान गया था। मुझे तो लगा था ये मीरज़ादा सिर्फ इज़ल की खूबसूरती को इस्तेमाल कर रहे, उसके पीछे यहाँ तक कैसे आ गया? अदनान चलो जल्दी हॉस्पिटल ले चलो मुझे। कहीं हम सोने की मुर्गी को अपने हाथों से खुद ही कमा तो नहीं रहे? शबाना चाची की बात पर अदनान भी इस बात में सर हिलाता बाहर निकल गया था। बहुत शोभा ले रही है मैम। अगर आपको कोई अर्जेंट बात करनी है तो बता दें, मैं अभी फौरी तौर पर आपके उनसे बात करवा देता हूँ मैम। गुलाब खान की ये फरमाबरदारी मुस्फिरा को एक आंख नहीं पाई थी। उसकी हर बात के अख्तिताम पर लफ्ज़ मैम सुनती वो चिढ़ गई थी। हाँ करवाओ बात। मुस्फिरा का गुस्से से बुरा हाल था। उसके हुक्म पर अमल पैरा होते गुलाब खान ने शीशे की दीवारों के पार शॉवर लेते ज़ेके को मुखातिब किया था। बॉस, डॉक्टर मुस्फिरा बख्शे आपसे बात करना चाहती हैं। गुलाब खान की बात पर शावर लेता के दरवाज़ा खोलकर हाथ बढ़ाता, मोबाइल उससे लेता उसे जाने का बोल गया था। बोलो डॉक्टर, कैसे याद किया मुझे? शॉवर की रफ्तार कम करते उसने अपने मखसूस खुरदरी लहजे में उसे मुखातिब किया था। तुमने उस शख्स को इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी? ऐसा करते हुए तुम्हारी रोनी कांपी। तुम्हें ज़रा रहम नहीं आता? मुस्फिरा अपने लबों को दांतों तले दबाते खुद को मज़ीद सख्त कहने से रोके था। के जानता था ये कॉल उसे आने वाली थी। वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए निकाह का तोहफा था डॉक्टर। मुझे लगा था तुमने शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की मुझे, वो बहुत शाहाना अंदाज में कहता फिर से शावर ऑन कर गया था। उसके कसरती कंधों से बहता पानी उसके ज़ख्मों को भिगो रहा था। उसके ज़ख्म अभी तक ठीक नहीं हुए थे। पानी की आवाज़ सुनते मुस्फिरा समझ गई थी कि वो शख्स कितनी बेहतियाती कर रहा है अपने ज़ख्म के साथ। मुझे नहीं पसंद ऐसे तोहफे। खुदा के लिए यूं बेदर्दी से दूसरों की जानें लेना छोड़ दो। तुमने भी मरना एक दिन। मुस्फिरा मुल्तजी लहजे में बोली थी। तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है डॉक्टर? ज़िकी की बात पर मुस्फिरा के चेहरे पर नागवारी फैल गई थी। नहीं, मुस्फिरा ने फ़ौरन जवाब दिया था। उसकी बेइतनाई पर दूसरी जानिब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। उसे बस इस लड़की को ज़िस्ट करने में मज़ा आता था।
زندگی میں ایک انٹرٹینمنٹ سے آ گئی تھی، مگر مجھے تو تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ میرے زخم میں اچانک سے درد شروع ہو گیا ہے تمہاری آواز سن کر۔ مسرا کے انکار کے جواب میں وہ دل جلاتے لہجے میں بولتا مسرا کو بدمزاق کر گیا تھا، میں ابھی مصروف ہوں، یہاں بہت زیادہ پیشنٹ ہے، میں نہیں آ سکتی ابھی۔ مسرا نے اب کے بعد ذرا دھیمے لہجے میں انکار کیا تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں، میں آ جاتا ہوں، اب تو بیوی ہو تم میری، میں کبھی بھی کہیں بھی تم سے ملنے آ سکتا ہوں۔ اپنی بات کہتا وہ کال کاٹ گیا تھا، جبکہ مسرا نے غصے کے عالم میں فون ٹیبل پر پٹک دیا تھا۔ اس کا بیوی کہنا مسرا کے اندر تک زہر بھر گیا تھا۔ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی تاکہ کسی انسان سے دلی وابستگی یا محبت جیسے بندھن میں نہ بندھ سکے، مگر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا جس انسان سے نکاح ہوگا وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوگی۔ آخر ضرورت ہی کیا تھی اسے کال کرنے کی؟ کون سا اس پر اثر ہوتا ہے کسی بات کا؟ یہ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ مسفرہ اپنے آپ کو کوستی زیر لب بڑبڑا رہی تھی جب ایک بار پھر سے اس کا موبائل بجا تھا۔ خفگی کا شکار ہوتے اس نے بنا نمبر دیکھے کال پک کر لی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ اسے لگا تھا پھر سے اس شخص نے اسے زج کرنے کے لیے کال کی تھی۔ کیا ہو گیا مسفرہ؟ میں بسمہ بات کر رہی ہوں۔ اس کتنے غصے بھرے انداز پر بسمہ نے حیران ہوتے جواب دیا تھا، جس پر مسفرہ لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ سوری بھابی، وہ ایک رانگ نمبر تنگ کرا تھا۔ آپ بتائیں سب خیریت ہے؟ کال کیوں کی؟ مسفرہ نے جلدی سے بات بنائی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، امی جان کہہ رہی تھی کہ آج جلدی گھر آ جانا، تمہیں رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں، بہت اچھا رشتہ ہے، ہمیں امید ہے آج بات پکی ہو جائے گی۔ جو حادثہ ہوا ہے امی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، تم خود بھی سمجھ چکی ہو مسفرہ، مرد کے بغیر اس معاشرے میں اکیلی عورت کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، امی بہت ٹینشن میں ہیں، تم اب اس معاملے میں سیریس ہو جاؤ پلیز، یہ ریکویسٹ ہے میری، اس بار انکار مت کرنا۔ بسمہ کی بات پر مسفرہ غائب دماغی کے عالم میں اسے سن رہی تھی۔ اس نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا، وہ ایسے بھی پھنس سکتی تھی۔ بھابھی ان کا آ جانا ضروری ہے، آج میں بہت مصروف ہوں، اگر وہ ایک ہفتے بعد آ جائیں تو؟ مسفرہ نے انہیں ٹالنا چاہا تھا۔ نہیں وہ آج ہی آئیں گے، لڑکا دبئی میں جاب کرتا ہے، روز روز نہیں آ سکتا، تم چھٹی لے کر آ جاؤ، امی کا سختی سے حکم ہے، ورنہ وہ تم سے بالکل بات نہیں کریں گی۔ بسمہ نے اس کی بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی تھی، جبکہ مسفرہ پریشانی کے عالم میں اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا گئی تھی۔ کیا کروں میں اب؟ مسفرہ اپنی چیزیں اٹھاتی آفس سے نکل آئی تھی۔ وہ گھر پہنچ کر اپنی امی کو اس حوالے سے منانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی ساری کوششیں بے سود رہی تھیں۔ امینہ بیگم نے اس کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا تھا، وہ اب اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، اسے اپنے گھر کا ہوتے دیکھ کر ہی انہیں سکون ملنے والا تھا۔ تم جاؤ، اچھا سے تیار ہو جاؤ، اور بسمہ تم جا کر احد کو کال کر دو، مزمل کو نہیں بلانا چاہتی میں، گھر میں مرد کا ہونا ضروری ہے۔ امینہ بیگم کو جب سے پتہ چلا تھا کہ انہیں بچانے والا احد تھا، وہ دوبارہ اسے کال کر کے شکریہ ادا کر چکی تھی، انہیں وہ بالکل اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہو گیا تھا، جبکہ مسفرہ یہ سب دیکھ جھل بھن اٹھتی تھی۔ امی اسے بلانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اپنے کمرے کی جانب مسفرہ ان کی بات سن کر ایک دم گھبرا کر پلٹی تھی، اگر اس شخص کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو اس کا جنگلی پن باہر آ جانا تھا، مگر امینہ بیگم نے یہاں بھی اسے خاموش کرواتے اندر بھیج دیا تھا۔ امی میں نے بہت بار ٹرائی کی، مگر وہ کال ہی پک نہیں کرے، شاید کہیں مصروف ہو۔ مسفرہ بیڈ پر پڑے مہرون رنگ کے لباس کو گو رہی تھی جو امینہ بیگم نے اس کے لیے نکال رکھا تھا۔ جب بسمہ کی آواز سنتے اس نے کچھ سکھ کا سانس لیا تھا۔ تایا ابو دادو کیسی ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ پلیز مجھے ملنا ہے ان سے۔ ایزل روتے ہوئے اپنے تایا اشتیاق حسین کے قریب آئی تھی، جنہوں نے فوراً سے اس کی جانب سے رخ پھیر لیا تھا، جبکہ سمینہ بیگم نے حقارت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ان لوگوں کی نظر ابھی تک وہاں ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرتے آریان پر نہیں پڑی تھی، کیونکہ انہیں مارنے میں جو کسر رہ گئی ہے وہ پوری کرنے آئی ہو۔ معصومیت کا ڈھونگ کر کے کیا گل چھڑاتی آ رہی ہو؟ گل چھڑیں اڑاتی پھر رہی ہو، انہیں سب پتہ چل گیا ہے، اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی وہ، چلی جاؤ یہاں سے، جان چھوڑ دو ہماری۔ سمینہ بیگم نے اسے ندرت بیگم کے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھ بازو سے پکڑ کر روکا تھا، ان کا بس نہیں چلا تھا اس لڑکی کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیں جو ابھی بھی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ وہاں آ گئی تھی۔ عدنان نے غصے میں آتے ندرت بیگم سمیت سب گھر والوں کے سامنے یہی کہہ دیا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، پورے خاندان میں اس کی عزت کا جنازہ نکل گیا تھا، کوئی اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مسفرہ امینہ بیگم کے کہے پر مطابق تیار ہو چکی تھی اور اب ہاتھ میں ٹرے اٹھائے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں مہمانوں میں 2 مرد اور خواتین موجود تھیں۔ ان سب کی نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ امینہ بہن، آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے، ان میں سے ایک درمیانی عمر کی عورت بولی تھی، جبکہ وہاں بیٹھے دونوں مردوں کی نگاہیں مسفرہ پر جم کر رہ گئی تھی۔ مسفرہ نے نوٹ کیا تھا کہ اس سے پہلے بسمہ بھی بہت انیزی فیل کر رہی تھی ان لوگوں کی موجودگی میں۔ ان میں سے ایک شخص جو لڑکے سے زیادہ بڑی عمر کا تھا،
وہ بار بار بسما کی جانب دیکھا، اپنے ساتھ بیٹھی عورت سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مصر اپنی مٹھیاں بھیجے بہت مشکل سے یہاں بیٹھی تھی۔ وہ خواتین اس سے چھوٹے موٹے سوالات کرتی رہی تھی۔ وہ لڑکا بظاہر کافی مناسب لگا تھا، مگر ان کے ساتھ آیا دوسرا مرد انتہائی عجیب نگاہوں سے بسما کو دیکھ رہا تھا اور کبھی مسفرہ کو۔ کہ آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ آپ لوگ اکیلی رہتی ہیں یا؟ وہ شخص پہلی بار بولا تھا، جس پر امینہ بیگم کی رنگت بھی زرد پڑی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کے انداز و اعتبار محسوس کر چکی تھی۔ السلام علیکم، سوری ماں جی، لیٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ امینہ بیگم کوئی جواب دے پاتی، باہر ایک گمبھیر آواز وہاں گونجتی سب کو ہی اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ سب سے زیادہ گھبرا کر مسفرہ نے اس کی جانب دیکھا تھا، جو سیاہ رنگ کے لباس میں اپنے پرکشش شخصیت کے ساتھ اندر آتا اسے شعلہ وار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ مسفرہ نے نگاہیں پھیر لی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ ذکر کو دے کر بسما اور امینہ بیگم کے چہرے پر اطمینان اور سکون سا بکھر گیا تھا۔ امینہ بیگم کے آگے جھک کر سلام کرتا وہ مسفرہ کے برابر پڑے سنگل صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ مسفرہ نامحسوس طریقے سے ذرا فاصلے پر ہوئی تھی، مگر اسے اپنا دوپٹہ کسی مضبوط گرفت میں قید ہوا تھا۔ وہ اسے دور نہ جانے دینے کی خاطر اس کے دوپٹے کا پلو اپنی مضبوط ہتھیلی میں قید کر گیا تھا، جس کے بعد مسفرہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے وہاں رشتے کے لیے آئے لڑکے کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ امینہ بیگم اس کا تعارف ان لوگوں کے سامنے اپنے بھتیجے کے طور پر کروا چکی تھی۔ وہ شخص اب بھی ہائے تھوڑی دیر بعد ذیکے سے نظریں بچا کر بسما کو گھور جاتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اڑتے پرندے کے پر گننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ دبئی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہوں، اس لڑکے نے ذیکے کو جواب دیا تھا۔ کتنی سیلری ہے؟ اس نے دوبارہ سوال کیا تھا، جبکہ مسفرہ کو اس کا ہاتھ اپنے دوپٹے سے نیچے چٹیا کی جانب جاتا محسوس ہوا تھا۔ ایک دو بار اس کی انگلیاں غلطی سے مسفرہ کی کمر سے ٹکراتی اس کے پورے وجود میں سنسنی سے دوڑا گئی تھی۔ مسفرہ کی رنگت ایک دم سے لال ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اس طرح سے بیٹھے تھے کہ وہاں بیٹھے باقی لوگوں کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ اس کی چٹیا کو تلاشتا ذیکے کا ہاتھ اب سکون میں آ چکا تھا۔ وہ اس کے بالوں کی ملائمت کو محسوس کر رہا تھا، جب مسفرہ اس کے لمس میں غصے کی جھلک واضح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھی۔ 5 لاکھ، اس لڑکے نے جواب دیا تھا۔ صرف 5 لاکھ؟ تھوڑی کیا یہ؟ ذیکے نے منہ بنایا تھا۔ وہ لڑکا پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ حق حلال کی کمائی اتنی ہی ہوتی ہے؟ مسفرہ مڑ کر اس کی جانب دیکھتی دھیرے سے بڑبڑائی تھی۔ اس کے لبوں کی جنبش سے میں ذیکے محسوس کر چکا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے آپ کو ہلکا سا جھٹکا دیا تھا۔ بالوں میں ہوتے اس سے وہ داغ کھچاؤں کی وجہ سے مسفرہ کے لبوں سے بے ساختہ سسکی نکلی تھی، جسے وہ جلدی سے لبوں کو میچتی اپنے اندر دبا گئی تھی۔ یہ شخص ہر درجہ وحشی تھا، اس بات کا تو اس بہت اچھے سے اندازہ تھا، لیکن لوگوں کے سامنے بھی وہ لحاظ نہیں کرے گا۔ مسفرہ کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اس شخص کی گستاخیوں پر اس کی رنگت خطرناک حد تک لال ہو چکی تھی۔ وہ اگر آگے ہوتی تو اس کے بالوں کو بری طرح کھچاؤ لگنا تھا، اگر پیچھے ہوتی تو ذیکا کا ہاتھ اس کی کمر سے ٹکرا جانا تھا۔ وہ اس وقت بری طرح پھنس چکی تھی۔ یہ شخص اسے زچ کرنا چاہتا تھا اور وہ ہو رہی تھی۔ عدنان نے غصے میں آتے ندرت بیگم سمیت سب گھر والوں کے سامنے یہی کہہ دیا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ پورے خاندان میں اس کی عزت کا جنازہ نکل گیا تھا، کوئی اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ خدا کے لیے مجھے ایک بار دادوں سے ملنے دے، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ ایزل کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ اس کے بارے میں نہ جانے اس کی دادوں کو کیا کہا گیا تھا کہ وہ اس حالت کو آ پہنچی تھی۔ سمینہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر اشتیاق صاحب نے انہیں خاموش رہنے کہتے ایزل کو اندر جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ کبھی عقل سے بھی کام لے لیا کرو پاگل عورت۔ وہ دیکھو اس سونے کی چڑیا کو اپنے ہاتھوں سے کیوں جانے دے رہی ہو؟ اب تک پال پوس کر بڑا کی ہے، اب جب فائدہ اٹھانے کی باری آئی ہے تو تم اسے گھر سے نکال رہی ہو۔ اشتیاق صاحب نے ان کا دھیان ایک جانب فون پر بات کرتے آریان کی جانب دلوایا تھا، جو ابھی چند سیکنڈ پہلے ڈاکٹر کے ساتھ ندرت بیگم کے روم سے ہی نکلا تھا۔ ایزل اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس اپنی بھیگتی آنکھوں کے باہر کچھ دکھائی کہاں دے رہا تھا۔ آریان پر نظر پڑتے سمینہ بیگم کی آنکھیں بھی باہر کو نکل آئی تھی۔ انہوں نے غصے میں اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ میں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیں اپنی بیوی کا کمال کیا کرتی ہوں میں۔ یہ میر زیادہ ایزل کو استعمال کر رہا ہے تو اب اس کی قیمت بھی تو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ بے وقوف ایزل تو ساری زندگی بے وقوف ہی رہے گی۔ سمینہ بیگم اپنے شوہر کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شبانہ چچی اور عدنان بھی وہاں پہنچے تھے۔ دادو پلیز آپ میرے بارے میں غلط مت سمجھے، آپ کو تو اپنی ایزل پر یقین ہے نا، میں کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میں کام کے سلسلے میں گئی تھی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سجیلا سے کہا تھا وہ آپ کو بتا دے۔ ایزل ندرت بیگم کا ہاتھ لبوں سے لگاتے روتے ہوئے انہیں اپنا یقین دلانے لگی تھی۔ اسے صرف اس بات کی پرواہ تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی تھی، باقی لوگوں سے اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ندرت بیگم کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا، مگر اس کی باتیں سنتے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کی پوتی غلط نہیں تھی، مگر اس پر جو الزام لگا دیا گیا تھا، اب معاشرے میں اسے کس نظر سے دیکھا جانا تھا، وہ سوچ کر انہیں اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اماں یہ جھوٹ بول رہی ہے، ابھی بھی
اپنے باس کے ساتھ آئیے یہاں، کوئی تو بات ضرور ہے، ورنہ وہ اتنا بڑا بزنس مین اپنے اتنے اہم کام چھوڑ کر اس کی خاطر کیوں آئے گا یہاں؟ یہ اسی کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے، اسی صورت ہی ہمارے خاندان کی اور اس لڑکی کی عزت بچ سکتی ہے۔ شبانہ بیگم کی بات پر ایزل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے، آپ کے گھر بھی بیٹیاں ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کرے، دادوں کی کنڈیشن کا یہ خیال کر لیں۔ ایزل ان کی بات سن کر تڑپ اٹھی تھی، وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، جب اسی لمحے سمینہ بیگم کا ہاتھ اٹھتا اور ایزل کے نازک گال پر اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ ایک تو غیر مرد کے ساتھ رات گزار کر آتی ہو اور اوپر سے اپنی غلطی ماننے کے بجائے مجھ سے زبان چلا رہی ہو، شکر کرو تمہاری تایا چچا کو روک رکھا ہے، ورنہ تمہاری اس بے غیرتی کے بدلے اب تک تمہاری گردن دبا چکے ہوتے۔ فوزیہ کی شادی میں تم لوگ ہم پر تھو تھو کر کے گئے ہیں، میری بچی کی شادی ٹوٹتے ٹوٹتے بچی ہے، اس سب کا ازالہ کون کرے گا؟ اماں تمہارا صدمہ لے کر یہاں تک پہنچائی ہیں، تمہاری خاطر کتنی مشکلیں برداشت کی ہیں، مگر تم کیا کری ہو؟ انہیں قبر تک پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ شبانہ بیگم کے الفاظ ایزل کا دل چیر گئے تھے۔ اسے مڑ کر ندرت بیگم کو دیکھا تھا جو اس کی جانب سے نگاہیں پھیر گئی تھی۔ دادو، ایزل ان کے پاس آئی تھی، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے اس گناہ کے لیے معاف کر دوں تو اپنے باس سے نکاح کر لو، ورنہ زندگی بھر مجھے اپنی صورت مت دکھانا۔ ندرت بیگم کے بات پر ایزل کے آنسوں میں مزید شدت آئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ تو اس کا اعتبار کریں گی، مگر ان کا فیصلہ جان کر ایزل کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کیسے ان سب کو بتاتی کہ وہ شخص تو اسے ان لوگوں سے بھی زیادہ حقیر تصور کرتا تھا، اس سے کسی صورت نکاح کے لیے راضی نہ ہوتا، اور وہ کون سا ایسا کرنا چاہتی تھی؟ دادو پلیز، آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ ایزل کی حالت اس وقت بہت قابل رحم تھی۔ اس کی اب تک کی زندگی ایسے ہی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، اور اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش آ ٹھہری تھی۔ جب اسی لمحے آریان خانزادہ اندر داخل ہوا تھا، اس کے چہرے پہ چھائے کرختگی بڑی تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ان کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ ایزل کا دل چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مزید کتنی ذلت سہنا لکھا تھا اس کی قسمت میں۔ یہ شخص اب اس کی بچی کچی عزت بھی دو کوڑی کی کرنے والا تھا۔ آریان کو دیکھ اس کے گھر والے ایک دم سے معزز بنے تھے، مگر آریان کی نظریں ایزل کے گال پر پڑے انگلیوں کے نشان پر گھر کر رہ گئی تھی۔ وہ دودھی آنسو سے بھیگا گال سوج چکا تھا۔ آریان نے اپنی مٹھیاں سختی سے میچ لی تھی۔ آپ کو میری پوتی سے نکاح کرنا ہوگا، یہ ایک رات آپ کے ساتھ گھر سے باہر گزار کر آئی ہے، اب معاشرے کی نظر میں یہ پاک باز لڑکی نہیں رہی، آپ کے نام کی تہمت لگ گئی ہے اس پر، اب اسے قبول بھی آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ ندرت بیگم کی بات پر ایزل نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی اپنی دادوں کے حوالے سے ایسے الفاظ ادا کریں گی۔ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا تھا۔ مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، آپ سب غلط سمجھ رہے ہیں، وہ سسکیوں کے بیچ چلائی تھی۔ آریان خانزادہ کے نقوش اس کا انتظار سن کر مزید تن گئے تھے۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ آریان کی بات پر جہاں باقی سب کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھی تھی، وہیں ایزل نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تو ابھی تک اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے تیار رہیے گا، جلد ایپیسوڈ کے لیے ملتے ہیں، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔